السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و صلی اللہ علیہ رسول کریم، ما بعد۔ آج ہمارا درس حدیث کا پرسنل ڈیولپمنٹ تھرو حدیث کا آخری سیشن ہے، 12واں سیشن ہے، اور لیٹس بگن ود دیٹ انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل کلام ابن آدم علیہ لا لہ الا امر بالمعروف او نہی عن منکر او ذکر اللہ۔ ابن آدم کا ہر کلام اس پر وبال ہے، سوائے اس کلام کے جو کسی اچھے کام کے کرنے کے لیے ہو، کسی بری بات سے روکنے کے لیے ہو، یا وہ اللہ کی یاد کے لیے ہو۔ یعنی کہ جو بھی بات ہم منہ سے نکالتے ہیں وہ پکڑ کا سبب بنے گی، اس کا حساب کتاب ہوگا کہ یہ بات، اس میں اگر کوئی بات خلاف شریعت ہو، کوئی بات لایانی ہو، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو اس لیے بہت احتیاط سے بولنا چاہیے۔ جو بڑوں کا بھی مقولہ ہے نا کہ پہلے تولو پھر بولو، تو اس میں حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد یہ تھا بتانے کا اس کے اندر کہ وہ کلام جس کے جو اللہ کی طرف بلانے کے لیے ہو، دعوت ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے اس کو دعوت کہتے ہیں۔ امر بالمعروف، امر کہتے ہیں حکم، معروف اچھا کام، اچھے کام کا حکم کرنا، نہی عن منکر، نہیں کہتے ہیں منع کرنا، منکر برائی، برائی سے روکنا۔ تو یہ عرف عام کے اندر آسان لفظ میں اگر ہم اس کو کہیں تو یہ دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، اللہ کے دین کی طرف بلانا، اچھی بات کی طرف بلانا، برائیوں سے روکنا بھی اچھی بات کی طرف بلانا ہے۔ تو اگر یہ کوئی بات کر رہا ہے آدمی، اچھی بات کی طرف بلا رہا ہے، دین کی طرف بلا رہا ہے، اور اچھی بات وہی ہے جو دین کی بات ہے، یعنی کہ اور دوسرے معنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر اچھی بات اصل میں دینی کی بات ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کی طرف بلا رہا ہے، برائیوں سے روک رہا ہے۔ اس کلام کا کوئی مواخذہ نہیں، اس کے اوپر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، اس کا کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کھانے پینے کے اندر کہ مہمان کو کھلایا ہوا کھانا، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، ورنہ ہر نوالے کا حساب کتاب اللہ لیں گے کہ یہ جو کھایا تھا تم نے، میرا دیا ہوا رزق، اس سے جو توانائی حاصل کی تھی اس سے بھی کون سے کام کیے مجھے بتاؤ، میری مرضی کے مطابق اطاعت بھی کام کیے ہیں، میری نافرمانی کے کام کیے ہیں، تو اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ اسی طرح سے جو آدمی الفاظ ادا کر رہا ہے، جو بول رہا ہے، جو بات چیت کر رہا ہے، اس میں بہت ساری باتیں گناہ کی ہو جاتی ہیں، غیبتیں ہو جاتی ہیں، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ لایانی باتیں ہو جاتی ہیں، فضول کی باتیں ہوتی ہیں، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ تو لایانی باتوں سے مراد وہ جس کا نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ۔ تو ہنسی مذاق ایک حد تک جو ڈیسنٹ ہنسی مذاق ہے اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ انسان کی ضروریات ہیں کہ ہنسی مذاق کرے، تفریح، طبیعت کی تفریح کے لیے بات کرے، لیکن اس کے اندر بھی کوئی بےہودگی نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر بھی کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ہر ایک سے کس طرح سے بات کرنی ہے، ہاں، مذاق دوستوں میں کس قسم کا مذاق کس حد تک جا سکتا ہے، آدمی بڑوں کے ساتھ کس حد تک بات کر سکتا ہے۔ میاں بیوی کی آپس کی باتیں جو ہیں وہ الگ نوعیت کی ہوں گی۔ میاں بیوی کی باتوں میں ہر طرح کی باتوں کی اس میں کوئی اخلاق کی وہ کوئی قید نہیں ہے، ہر طرح کی باتیں کر سکتے ہیں، اپنی خواہشات ایک دوسرے سے پوری کر سکتے ہیں۔ ہاں، کسی کی اس میں غیبتیں نہ ہوں، کسی کی برائیاں نہ ہوں۔ اور غیبت اور برائی جو ہوتی ہے وہ بھی اگر کسی کو کسی کے شر سے بچانے کے لیے کوئی بات کی جا رہی ہے اس کو غیبت میں نہیں کہتے۔ اگر اپنے اوپر کوئی بات گزری ہے، کوئی واقعہ گزرا ہے، کسی نے آپ کے اوپر کوئی زیادتی کی ہے، اس کا تذکرہ آپ کسی دوسرے سے کر رہے ہیں، اور اپنی ظلم اور زیادتی جو آپ کے ساتھ ہوئی ہے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس میں لا محالہ اس کا نام آئے گا اس شخص کا، اس کو بھی غیبت نہیں کہتے۔ یہ اپنے اوپر ہوئی ہوئی بات کو بیان کر رہا ہے آدمی، اپنے ساتھ ہوئے ہوئے واقعے کو بیان کر رہا ہے۔ ہاں، اس سے ہٹ کر اس کی دوسری چیزوں کا تذکرہ کر دینا، برائیوں کا جو اس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ غیبت میں چلا جائے گا۔ تو دیر از اے ویری فائن لائن، بہت باریک لائن ہے جس کو جو عام طور سے جس کا خیال نہیں رکھا جاتا اور وہ کراس ہو جاتی ہے۔ یعنی مظلوم بھی اپنے ظلم کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، بعض وقت غصے میں آ کے پھر وہ کچھ ایسی بات بول دے گا جو کسی دوسرے کی پرسنل لائف سے متعلق ہوگی، جس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور وہ لائن کراس ہو گئی ہے، اب وہ چیز گناہ میں داخل ہو گئی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ دعوت کا کلام، اللہ کی طرف بلانے کا، نیک بات کی طرف بلانے کا، برائیوں سے روکنے کی بات جو ہے اس کا کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اللہ کا ذکر جو کچھ زبان سے نکلے گا اس کا بھی کوئی حساب کتاب کچھ نہیں، اور باقی سب باتیں بہت دھیان سے کرنی ہوں گی۔ اب یہاں پہ ایک اور حدیث شریف جو میں نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کی تھی،
وہ اس کتاب میں تو نہیں ہے، زیادہ طالبین سے جو احادیث لی گئی ہیں پرسنل ڈیولپمنٹ کی، اس کے اندر یہ حدیث نہیں ہے جو بھی آپ کے سامنے ہے، لیکن یہ انتہائی اہم حدیث ہے، تو میں نے کہا میں اس کو بیان کر دوں یہاں پر۔ 3 stages of changing the evil۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی طور پہ اور اپنی زندگی کے اندر کس طرح سے شر کو دور کیا جائے اس کی رہنمائی فرمائی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سمعت کہ نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلك اضعف الایمان۔ اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جس نے کوئی برا کام ہوتے ہوئے دیکھا، فلیغیرہ بیدہ، اسے چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے بدلنے کی کوشش کرے، فإن لم يستطع، اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو، اس کی طاقت نہ رکھتا ہو، ایبلٹی نہ ہو اس میں روکنے کی ہاتھ سے یا بدلنے کی ہاتھ سے، فبی لسانی ہی، تو اپنی زبان سے بدلنے کی کوشش کرے، فعلم یستطع، اگر اس کی بھی صلاحیت نہ ہو، فبی قلبی ہی، تو اپنے دل سے اس کو بدلنے کی کوشش کرے، وذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور ترین درجہ ہے ایمان کا۔ ایک بات تو اس کے اندر یہ کہ یہ حدیث اکثر جگہ کوٹ کی جاتی ہے، اس کے ترجمہ جو ہے وہ تھوڑا سا غلط کر دیا تھا بعض دفعہ، فلیغیرہ آ رہا ہے، اور ترجمہ اکثر یہ کیا جاتا ہے کہ جو کوئی برائی دیکھے اس سے روکے، تو روکنے میں اور بدلنے میں فرق ہے، ٹھیک۔ روکنے کا مطلب یہ ہے کہ ہیڈ آن آپ کا آمنا سامنا ہو رہا ہے، آپ کی ٹکر ہو رہی ہے باطل کے ساتھ، آپ مقابلے پر آ رہے ہیں۔ اب یغیرہ میں تبدیلی کرنے کے ذکر فرمایا گیا۔ اب اگر وہ شخص صاحب حکومت ہے یا اس کے پاس اتھارٹی ہے کسی بھی لحاظ سے، تو یہاں روکنے کا مفہوم آ جائے گا، اس کو چاہیے کہ روک سکتا ہے اور وہ روکے۔ مثال کے طور پہ چھوٹے بچے ہیں، والدین کے پاس اتھارٹی ہے، چھوٹے بچوں سے جب کوئی غلط بات ہو جائے اور کوئی گناہ کی بات ہو رہی ہو، موسیقی سنتے ہوئے نظر آ رہے ہوں، کوئی اور غلط کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں، ان کو چاہیے اور ان کے پاس اتھارٹی ہے، ان کا فرض بنتا ہے کہ اس کو روکیں اور کہیں یہ نہیں ہو سکتا، اور یہ کام بالکل بند کر دو فوراً، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہاں پہ روکنے کا مفہوم آ جائے گا اس صورت میں جب انسان کے پاس اتھارٹی ہو، طاقت ہو، پاور ہو، اس وقت وہ اس کو نہ استعمال کرے، اس وقت نہ روکے اس کو، تو پھر یہ گناہ کے اس میں آ جائے گا۔ لیکن بہت ساری صورتحال میں ہمارے پاس اتھارٹی نہیں ہوتی، ہمارے پاس پاور نہیں ہوتی، تو یہاں لفظ آیا فلیغیرہ، تبدیل کرو اس کو، بیدہ، اپنے ہاتھ سے۔ کیا مطلب ہو اپنے ہاتھ سے؟ یعنی کہ ایکشن لینا ہے، کوئی نہ کوئی، بیٹھے نہیں رہنا، کوئی ایکشن لو، کسی قسم کے کوئی پروگرام ترتیب دو، کوئی ایکٹیویٹی ترتیب ہونی چاہیے، فزیکلی کوئی ایکشن لے لیا جائے کہ یہ برائی جو نظر آ رہی ہے اس کو اچھائی سے بدل دیا جائے۔ مثال کے طور پہ گشت کی محنت، دعوت و تبلیغ کے اندر گشت کی محنت، یہ یغیرہ بیدہ کے اندر آتا ہے، یعنی کہ فزیکل ایکشن لیا جا رہا ہے اور گھر گھر جماعت کی شکل میں جا کے لوگوں کو اللہ کی بات کی طرف بلایا جا رہا ہوتا ہے، اور ایک فضا بن جاتی ہے، ایک ماحول بن جاتا ہے دین کا، اور مسجد میں لے کے جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں اور بیان ہوتا ہے، اور پھر تشکیل کرتے ہیں اور جماعتوں میں لے کے جاتے ہیں۔ یہ جماعت مختلف دنوں کے لیے جماعتوں میں جانا، یہ فلیغیرہ بیدہ کے اس میں آ جائے گا، یعنی کہ ایک فزیکل ایکشن لیا ہے برائی کو تبدیل کرنے کے لیے اچھائی سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں آ گیا۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر تم ایکشن نہیں لے سکتے کسی قسم کا، تو زبان کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کو بدلنے کی کوشش کرو برائی سے۔ آدمی زبان، اب اس کے اندر بھی 2 چیزیں آ جاتی ہیں۔ اگر آدمی کے پاس اتنی ہمت ہے اور اتھارٹی ہے اور اتنا فرینکنیس ہے، تو وہ زبان سے براہ راست بول سکتا ہے یار یہ نہیں کرو، یہ نہیں صحیح بات ہے، نہیں کرو، یہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔ دوست احباب ہیں، ٹھیک ہے، اولاد ہے، اولاد اب اس درجے کی ہو گئی ہے، بڑی ہو گئی ہے، آپ اس کو فزیکلی ہاتھ سے روک نہیں سکتے، لیکن آپ اس کو زبان سے ضرور روک سکتے ہیں۔
آپ اس کو منع کر سکتے ہیں کہ نہیں کام نہیں کرو، آپ اس کام کا، اس برائی کا تذکرہ زبان سے کر سکتے ہیں، اس برائی کا رد زبان سے کر سکتے ہیں جہاں پہ اتھارٹی نہ ہو، یا جہاں پہ مناسب نہ ہو لگ رہا ہو۔ آفس کا ماحول ہے، کولیگس ہیں، پیئرس ہیں، ساتھ کام کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے ساتھ وہ بے تکلفی نہیں ہے کہ اگر ہم اسے زبان سے بھی ان کو منع کریں گے اور کہیں گے یار یہ آپ نہ کیا کریں، یہ بری چیز ہے، تو وہ برا مان جائیں گے، اور جب برا مانیں گے تو پھر بات بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے، بعض دفعہ لوگ غصے میں آ جاتے ہیں، فتنہ پھیل جاتا ہے اور ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں حکمت سے کام لینے کو کہا گیا۔ تو زبان سے بھی جب تذکرہ کریں گے تو زبان سے بھی حکمتاً اچھی بات کا تذکرہ کر دیں گے، اور برائی سے روکنا، اچھائی کی طرف بلانا گویا برائی سے روکنا ہے۔ بعض دفعہ جو ہے وہ حکمت کے لہجے میں آپ بات کر سکتے ہیں۔ مثال سے کوئی سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، اب اسے کہیں گے یار سگریٹ کیوں پیتے ہو تم؟ اب اس کے ساتھ اگر آپ کی فرینکنیس نہیں ہے، آپ کی بات چیت نہیں ہے، تو وہ برا مان سکتا ہے کہ بھائی آپ کون ہوتے ہیں مجھے کہنے والے۔ اب اسی چیز کو دوسرے انداز میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ سگریٹ، آپ کو کوئی بیماری تو نہیں ہوئی، آپ اتنے عرصے سے سگریٹ پی رہے ہیں، کب سے پی رہے ہیں اور یہ آپ کو مطلب یہ تو ڈاکٹرز بڑے اس میں احتیاط بتاتے ہیں کہ بڑی نقصان اس کے ساتھ پیش آتا ہے، آپ جو ہے اس طرح کی باتیں آگے پیچھے کر کے حکمتاً آدمی کہہ بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ نہیں تو آدمی دوسری طرف کہہ سکتا ہے کہ یار میرے بھی ایک دوست پیتے تھے سگریٹ اور انہوں نے ماشاءاللہ چھوڑ دی، اور یہ طریقہ میں استعمال کیا، تو اب اس کے اندر کہیں روکا نہیں جا رہا، بالکل صاف صاف ممانعت نہیں کی جا رہی، تو وہ چیز طبیعت پہ بھاری نہیں گزر رہی ہوتی۔ تو موقع موقع کے لحاظ سے، شخص کے لحاظ سے، تین چیزیں اس کے اندر بیان کی جاتی ہیں دعوت تبلیغ کے اندر، کہ موقع شناسی، مزاج شناسی اور مردم شناسی۔ مردم شناسی یعنی کہ شخص کو دیکھتے ہوئے بات کرنا کہ کس شخص سے کیا بات کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے۔ مزاج شناسی، اس کا مزاج کیا ہے اس وقت، اور کس مزاج کا آدمی ہے، کیسے اس سے بات کرنی ہے۔ اور موقع شناسی، یہ وقت ہے بات کرنے کا نہیں ہے، کس وقت کون سی بات کی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ سے ہر وقت، ایسا نہیں تھا کہ ہر وقت دینی کی بات چل رہی ہو، صحابہ کا بھی مزاج دیکھ کے، موقع دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کے ساتھ جو ہے وہ بات بیان کیا کرتے تھے۔ تو فبلسان ہی، فعلم یستطع، اگر بولنے کی بھی ہمت نہ ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، کمزور ہو آدمی کی طبیعت، تو پھر فبقلبی، دل سے اس کو بدلے، یعنی کم سے کم درجے میں دل سے برا سمجھے کہ ہاں یہ جو کام ہو رہا ہے نا، یہ برا ہو رہا ہے بہت، کہ میں فزیکلی کوئی ایکشن نہیں لے سکتا، روک نہیں سکتا پاور کے ساتھ، فزیکلی کوئی اور ایکشن بھی نہیں لے پا رہا میں، زبان کے ذریعے سے بھی کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی مجھے، تو میں کم سے کم درجے میں اتنا تو کروں کہ میں اس کو برا سمجھوں کہ ہاں یہ جو کام ہو رہا ہے یہ گناہ ہو رہا ہے، یہ برا غلط بات ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، اور یہ دل میں میرے یقین ہو کہ یہ بات گناہ ہے اور غلط ہے۔ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے کم ترین درجہ ہے ایمان کا، یعنی کہ اگر آدمی دل سے بھی برا نہیں سمجھے تو پھر تو اس کا ایمان ہی خطرے میں۔ اب اس کو ہم پرسنل ڈیولپمنٹ کی سائٹ سے لے کے چلیں، یہ تو معاشرتی اصلاح تھی، اب ہم ذات کی اصلاح کی طرف آ جائیں، پرسنل ڈیولپمنٹ، تو ہم اس کو الٹا دیکھیں گے، اور جس درجے میں آدمی ہے وہاں سے چلنا شروع کرے گا۔ مثال کے طور پہ آدمی سب سے کم درجہ ایمان کا پر ہے، تو اس کو سب سے پہلے محنت یہ کرنی ہے اپنی ذات کے پر، کہ میں برائی کو برائی سمجھوں اور صحیح بات کو صحیح بات سمجھوں۔ ایسا نہ ہو کہ برائی کو میں اچھائی سمجھوں اور اچھائی کو میں برائی سمجھوں، اچھائی کا میں رد کرنے والا بن جاؤں اور برائی کو میں پھیلانے والا بن جاؤں۔ تو میری انڈرسٹینڈنگ صحیح ہو جائے، میرا بلیف صحیح ہو جائے، میرا کنوکشن صحیح ہو جائے، میرا یقین صحیح ہو جائے، میرا عقیدہ صحیح ہو جائے، میری سوچ صحیح ہو جائے، یہ سب سے پہلا سٹیج ہے انسان کا۔ تو ہم یہاں سے اب الٹا چل رہے ہیں، فبقلبہ سے ہم چلنا شروع ہو رہے ہیں کہ پہلا سٹیج پرسنل ڈیولپمنٹ سائٹ کے اوپر، کہ میری سوچ صحیح ہو جائے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے سب سے زیادہ جو بات کی ہے، سب سے زیادہ جو محنت کی ہے، وہ انسان کی سوچ کو ٹھیک کرنے کی ہے۔ احکام بہت کم بیان ہوئے، کل 6666 کے قریب آیاتیں ہوں گی، ان میں سے کوئی 600 کے قریب آیتوں میں علماء فرماتے ہیں کہ احکام بیان ہوئے ہوں گے بس، زیادہ تر احکام ہمیں احادیث مبارکہ سے ملیں اور پھر اس کے بعد اجتہاد سے ملیں۔
باقی ساری آیتوں میں کیا بیان ہوا ہے پھر؟ باقی ساری آیتوں کے اندر انسان کی سوچ کو ٹھیک کیا گیا ہے، اس کی آئیڈیالوجی کو ٹھیک کیا گیا ہے۔ انسان آئیڈیولوجیکل کریچر ہے، نظریاتی مخلوق ہے، نظریات پہ اس کی زندگی گزرتی ہے۔ جو اس کا سوچ، جو اس کا نظریہ بنا ہوا ہوگا، جو اس کی آئیڈیالوجی بنی ہوگی، اس حساب سے اس کی زندگی گزرے گی، اس حساب سے اس کے فیصلے ہوں گے۔ تو سب سے ضروری چیز اس کی سوچ کو ٹھیک کرنا ہے۔ تین چیزوں کا مجموعہ ہے انسان: مائنڈ، باڈی اینڈ سول۔ ذہن یعنی سوچ، جسم اور روح، تین چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ان تینوں چیزوں کے اندر جو بادشاہ ہے وہ اس کی سوچ ہے، مائنڈ۔ مائنڈ کنٹرول کرتا ہے ہر چیز کو۔ تو اللہ پاک نے قرآن کے اندر زیادہ سے سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر زور دیے وہ انسان کی سوچ کو ٹھیک کرنے کے لیے دیا، تو انسان کی سوچ ٹھیک ہو جائے، صحیح ہو جائے، حق اور باطل کے اندر فرق اس کو ہو جائے، چاہے عملاً وہ کچا ہو، عملاً وہ کمزور ہو، عملاً گناہ گار ہو رہا ہو، لیکن پہلی چیز بنیادی اس کی سوچ ٹھیک ہوگی۔ اگر اس کی سوچ ٹھیک ہوگی، انشاءاللہ ایک وقت نہ ایک وقت آئے گا کہ اس کا عمل بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ مرد ہوتے ہیں، داڑھی نہیں رکھی ہوئی ہوتی خود، پائچے بھی ٹخنوں سے اوپر نہیں ہوتے، یہ دونوں چیزیں یاد رکھیں۔ ایک مشت داڑھی کا رکھنا اور مردوں کا، اور اپنے نیچے کا لباس مردوں کا، شلوار ہو گئی، پینٹ ہو گئی، جو بھی چیز ہو گئی، لنگی ہو گئی، اس کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا یہ واجب ہے، اور اس کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، علماء نے فرمایا۔ داڑھی کو ایک مشت سے کاٹنا، چھوٹی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اگر نکلتی نہیں ہے تو پھر اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دینا ہے، اگر نکلتی ہے اور اس کو چھوٹا کر کے اتنا چھوٹا کر سکتے ہیں کہ ایک مشت تک پہنچ جائے، اس سے نیچے چھوٹے کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اپنا لباس، نیچے کا جو لباس ہے، پینٹ شلوار وغیرہ، اس کو ٹخنوں سے نیچے کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اس میں ہر لمحے مبتلا ہو ہوتا ہے انسان۔ ایک آدمی ہے، وہ داڑھی نہیں رکھی، اس نے اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر نہیں کی، لیکن وہ کہتا ہے ہاں یار یہ صحیح ہونا چاہیے ایسا، تو ہم بھی کہیں گے کہ یار اس کی سوچ کم از کم ٹھیک ہو گئی ہے، یہ صحیح کو صحیح سمجھ رہا ہے، گو کہ اس میں ہمت نہیں ہو رہی کہ کر سکے اپنا حلیہ بدلنے کی، سنت کے مطابق لانے کی، اور اللہ کے حکم میں چلنے کی، لیکن کم سے کم اس کی سوچ صحیح ہے، کبھی نہ کبھی انشاءاللہ اس کو ضرور توفیق ہوگی۔ اور ایک آدمی ہے، وہ نہ تو اس نے داڑھی رکھی ہے، نہ وہ اس نے اس کا لباس اوپر ہوتا ہے ٹخنوں سے، اور وہ اس کو مانتا بھی نہیں، کہتا نہیں کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس شخص کے لیے بہت مشکل ہے کہ اس کو توفیق ملے۔ اور ایک شخص ہے، اس نے رکھی بھی ہے داڑھی، اس کے باوجود کہتا ہے یار یہ ضروری نہیں ہے، یہ بھی شخص بہت خطرے میں ہے۔ اس طرح سے ایک عورت ہے، وہ پردہ نہیں کرتی لیکن کہتی ہاں پردہ ہونا چاہیے، تو یہ عورت ایک سٹیپ قریب آ چکی ہے ہدایت کے، اس لیے کہ اس نے حق کو پہچان لیا، اور یہ حق کو یقین رکھتی ہے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، یہ حق ہے، یہ ہونا چاہیے تھا، اور یہ صحیح بات ہے، میں نہیں کر پا رہی، ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہونا چاہیے۔ یہ اس عورت سے بہت بہتر ہے جو اس کا انکار کر رہی ہوتی ہے، وہ تو دین کا انکار کر رہی ہے نا، قرآن و سنت کا انکار کر رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ پردہ ضروری نہیں ہے، تو اس نے قرآن و سنت کا انکار کر رہا ہے کیا ہے۔ تو فبقلبہ، پہلے اپنی سوچ کو ٹھیک کر لے انسان۔ جب سوچ میں پختگی آ جائے گی تو اگلا سٹیپ جو ہے وہ فبی لسانی ہی پہ جائیں گے۔ فبی لسانی بھی دو سٹیپس میں ہوگا۔ ایک سٹیپ یہ کہ جب حق کی بات ہو رہی ہو تو اس کی تائید کرے، ہاں صحیح ہے بالکل، اور جب برائی بھی بیان کی جا رہی ہو تو اس کا رد کرے کہ ہاں بالکل یہ بات غلط ہے، غلط ہونی چاہیے۔ یہ تو پہلا سٹیپ ہو گیا۔ اور دوسرا سٹیپ یہ کہ خود حق کو بیان کرنے والا بن جائے اور برائی کو رد کرنے والا بن جائے، خود اس کی دعوت دینے والا بنے۔ یہ اس کا دوسرا سٹیپ ہے اور اعلیٰ سٹیپ ہے۔ تو پہلا سٹیپ، جب آدمی اپنے نظریات کو ٹھیک کر لے گا، برائی اس کے سامنے ہو رہی ہوگی اور اس کو برا سمجھے گا، اور خود بھی اگر ملوث ہوگا اپنے عمل میں، برائی کے عمل میں، تو بھی اس کو برائی سمجھے گا کہ ہاں میں گناہ میں ملوث ہوں، مجھے نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ اور جب حق اس کے سامنے آئے گا تو اس کو حق سمجھے گا، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ جب اس میں پکا ہوگا تو اللہ دوسرے سٹیپ کی صلاحیت، توفیق اسے عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا سٹیپ یہ کہ اب وہ زبان سے
وہ حق جو ہے اس کی زبان پہ آنا شروع ہو جائے گا. پہلے تو اس میں اتنی ہمت نہیں تھی نا کہ بول سکے، لیکن جب اس کے نظریات ٹھیک کر لیے اس نے اور پکے کر لیے اس نے، اب اللہ اس کو ہمت دے گا. اب اس کی حق اس کی زبان پہ جاری ہونا شروع ہو جائے گا. اور پہلا سٹیپ یہ کہ خود چاہے اس کی ہمت ہو نہ ہو، لیکن جب بات چل رہی ہوگی مجلس میں، دوستوں کی مجلس میں چل رہی ہے، محفل بیٹھے ہوئے ہیں، شادی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور باتیں لوگ بیٹھتے ہیں آپس میں، بحث ویسے شروع ہو جاتے ہیں، تو وہاں جب حق کی بات چلے گی تو وہ اس کی تائید کرے گا، اور جب باطل کی برائی کی بات چلے گی تو اس کا رد کرے گا. اور پھر دوسرا سٹیج کہ اب اس میں خود اللہ تعالیٰ اس کو ہمت دیں گے، اور وہ خود اس کے بیان کرے گا، اس کو جب وہ دیکھے گا برائی کو خود اس کا رد کرے گا اور حق کو بیان کرے گا. جب اس میں پکا ہوگا انشاءاللہ، تو دعوت، اور یہ اس کو دعوت کی محنت کہتے ہیں، دعوت تبلیغ. تو دعوت کا خاصہ ہے، اس کی اسپیشل پراپرٹی ہے کہ دعوت دینے والا خود عمل پہ آ جاتا ہے. نماز کی طرف بلانے والا، دوسرا چاہے اس کی بات سنے نہ سنے، کوئی اس کی بات سن کے نماز پہ آئے نہ آئے، نماز کی دعوت دینے والا خود نماز کی طرف آئے گا. فجر کی نماز نہیں ملتی آپ کو، فجر کی نماز کی دعوت دینا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو لے آئیں گے دعوت نماز کے بعد. اخلاص کے ساتھ دبا کے دعوت دیں، کئی لوگوں کو دعوت دیں، اس کا اثر یہ ہوگا کہ آپ خود عمل پہ آ جائیں گے. تو پھر جب دعوت زبان سے دعوت میں پکا ہوگا، تو پھر فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ والے معاملہ یعنی ایکشن پہ آ جائے گا، عمل پہ آ جائے گا، فزیکلی اس جو ہے تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی. یہ پرسنل ڈیولپمنٹ کے 3 سٹیجز ہیں، اور یہ ریورس میں جو ہے اس کا اثر، اس کی سمجھ میں آتی ہے بات، اور اس کا اثر ہوتا ہے. تو دعوت کے اتنے طاقتور اثرات ہیں. اس کو اس کے ساتھ ملا لیں، اگلی حدیث کے ساتھ، اگلی آیت کے ساتھ، سوری، قرآن کی آیت ہے یہ، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اپنے رب کی طرف بلاؤ، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ. کہ جب کسی کو دعوت دینا ہے، جب فبلسانی ہی والا معاملہ کرنا ہے، کہ زبان سے کوئی چیز تبدیل کرنی ہے، تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حکمت استعمال کرنی ہے، لٹھ نہیں مارنا، مزاج شناسی کے ساتھ بات کرنی ہے، موقع شناسی کے ساتھ بات کرنی ہے، مردم شناسی کے ساتھ بات کرنی ہے. سوچنا ہے کہ میں کیسے بات کروں کہ سامنے والا بندہ میری بات کو لے لے. جب ہم کسی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور جب ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے، تو سامنے والا جس سے بات ہو رہی ہوتی ہے، جس سے بحث ہو رہی ہوتی ہے، وہ اپنے سامنے اور ہمارے درمیان ایک دیوار کھڑی کر لیتا ہے، ڈیفینسو ہو جاتا ہے، پروٹیکٹیو ہو جاتا ہے، اور اپنی بات کو ثابت کرنے کی فکر میں ہوتا ہے، اور ہماری بات کو رد کرنے کی فکر میں ہوتا ہے. یہ دیوار بیچ سے گرانی ہوتی ہے. یہ دیوار حائل ہو گئی تو بات خراب ہو جاتی ہے. سامنے والا پھر بات سنتا نہیں، پھر اس کو اس کی فکر رہتی ہے کہ میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کروں. یہ اس کا ڈیفینسو میکینزم، اس کو گرانا ہوتا ہے. تو یہ ایسا لہجہ نہ بن پائے، ایسا موقع نہ آنے پائے کہ وہ اپنی حفاظتی دیوار کھڑی کرے، بلکہ اس کو کمفرٹ زون میں رکھا جائے. اس طرح سے بات نہ کی جائے کہ اس کو یہ خیال ہو کہ شاید میرے بارے میں بات کر رہے ہیں، شاید مجھے کہہ رہے ہیں. اب دعوت کی محنت کے اندر ہم سیکھتے ہیں یہ بات، اس حکمتیں سیکھتے ہیں. ہم جب جاتے ہیں تو ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ کبھی بھی آپ جا کے یہ نہیں کہیں گے کہ یار آپ آیا کریں نماز کو، یار آپ نماز نہیں پڑھتے، یار کتنی بری بات ہے، کیوں نہیں نماز پڑھتے آپ؟ اور میں دیکھتا ہوں آپ کو، آپ ادھر ادھر سے گزر جاتے ہیں، نماز کے لیے نہیں آتے. بھائی آپ آیا کریں نماز کو. یہ آپ تو ڈائریکٹ آپ اس کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. ایک تو وہ شرمندہ ہوگا، دوسرا پھر وہ ڈیفینسو میکینزم پہ آ جائے گا، اور پھر اگر وہ تیز طبیعت کا ہوگا تو وہ کہے گا بھی تمہیں اس سے کیا، میں کیا کرتا ہوں کیا نہیں کرتا، تم جاؤ اپنا کام کرو. لڑائی وڑائی کی محبت آ جائے گی. تو ہم اس کے اوپر انگلی اٹھنے ہی نہ دیں، ہم حکمت استعمال کریں. تو حکمت استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بات میں اس کا تذکرہ ہی نہ کریں کہ بھئی آپ سے بات ہو ہی نہیں رہی ہے.
ہم سے بات ہو رہی ہے، ہم سب کے بارے میں مسئلہ ہے اصل میں. جب سب شامل ہو جاتے ہیں تو آدمی اپنی طرف سے تھوڑا سا اس کی کانشیسنس ختم ہو جاتی ہے، اس کو یہ خیال ختم ہو جاتا ہے کہ مجھے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کہ جی ہم جب جاتے ہیں دیکھیں جی نماز کتنی ضروری ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں، اور ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے اس بات کی، اور ہم سے بعض کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ہم نہیں آتے. اب جب اس نظریے سے بات ہوگی تو مستقل ہم کا سیکھا استعمال ہو رہا ہے جس میں ہم سب شامل ہیں، تو اس کو بھی اطمینان رہے گا. اور یہ بہت بہت حکمت والی بات ہے اور بہت اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو وہ بھی مطمئن رہے گا کہ یار مجھے ٹارگٹ نہیں کر رہا ہے، تو وہ بھی شرمندہ ہونے سے بچ جائے گا، وہ بھی جو ہے وہ اطمینان سے بات کو سنے گا کہ یار سبھی کی بات ہو رہی ہے، میری خالی تھوڑی بات ہو رہی ہے، اور اس کا واقعتاً اثر ہوتا ہے. اس طرح یہ چیزیں حکمت میں آ جاتی ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی نماز کی طرف آپ گشت جائیں تو نماز کے لیے نہ بلائیں، اس میں بھی شرمندگی ہوگی. تو ہمیں اس کو آر یا شرمندہ تھوڑی کرنا ہے اس کو. جو آدمی شرمندہ ہوتا ہے، جو آدمی آپ کے ساتھ مل کے شرمندہ ہوگا، وہ آپ کے ساتھ کبھی نہیں ملنا پسند کرے گا. یہ انسان کی نفسیات ہے، انسان کی ہیومن سائیکالوجی ہے کہ انسان اس کے ساتھ ملنا پسند کرتا ہے جس کے ساتھ مل کے اس کو اپنی شخصیت اچھی لگنے لگتی ہے، اس کو اپنا آپ اچھا محسوس ہوتا ہے، اپنے بارے میں اچھا محسوس ہوتا ہے، اس کو اس شخص کے ساتھ ملے گا وہ. تو لہذا دعوت تبلیغ میں یہ بات سکھائی جاتی ہے حکمت ہے کہ وہ دوسرے کی تعریف کریں. اس میں اگر 6 برائیاں نظر آ رہی ہیں تو 6 اچھائیاں بھی تو ہوں گی نا. تو آپ اس برائیوں کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اس کی اچھی باتوں کا تذکرہ کریں. تو یہ حکمت ہے. ایسی صورتحال رکھی جائے کہ سامنے والا کمفرٹ زون میں رہ کے سنے، کمفرٹیبل رہے، اطمینان رہے، شرمندہ نہ ہو. والموعظۃ الحسنہ، اچھی ایڈوائس، اچھی نصیحت، اچھے انداز میں اس سے بات ہو. اور جادلہم باللتی ہی احسن، اگر کبھی بحث مباحثہ پیش آ جائے تو وہ بھی اچھے طریقے سے ہو. اور اکثر جگہوں پہ اس سے منع کیا جا رہا ہوتا ہے کہ بحث و مباحثے سے فائدہ کچھ نہیں ہوتا. انسان عقل سے نہیں مانتا، انسان دل کی سنتا ہے. تو دل کو متوجہ کرنا ہوتا ہے. ہمارا تو بہت تجربہ ہے اس کے اندر، عام اس کا تجربہ ہے. عقل سے نہیں مان رہے ہوتے، دل سے مانتے ہیں. سارے انبیاء علیہ السلام کی دعوت دل سے دعوت تھی. معجزات جو ہوتے ہیں وہ عقلی چیز ہوتی ہے نا، معجزے. تو جب جب انبیاء علیہ السلام نے معجزے دکھائے، امت کو دعوت دی، جو نبی آیا امت کو دعوت دی، اس امت نے جان چھڑانے کے لیے معجزے طلب کیے. اس نبی نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے نبی کے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر کر دیا. اور وہ جنہوں نے معجزہ مانگا تھا وہ اس معجزے کا بھی انکار کیا، تو جادو کر رہا ہے، معجزے کا بھی انکار کر کے چلے گئے. ان کو تو ماننا ہی نہیں تھا بات، وہ تو انہوں نے جان چھڑانے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے مانگا تھا. تو معجزہ تو عقلی چیز ہوتی ہے نا، عقلی کا انکار کرتے تھے. نبیوں کی دعوت پھیلی ہے اخلاق سے، نبیوں کی دعوت پھیلی ہے دل سے، دلوں کو نرم کرنے سے. ہوں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ مومنین کا فرمایا کہ جب وہ وَيَتُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھتا ہے، یہ آئے ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں. تو دل کا تذکرہ کیا. انبیاء علیہ السلام کی محنت دل پہ ہوتی تھی، عقلوں پہ نہیں ہوتی تھی، دل پہ محنت ہوتی تھی. ہم نے تو بہت آزمایا اس کو، خوب بحثیں کی، خوب مناظرے کیے، خوب عقلی دلائل پیش کیے. وہ سامنے والا ڈٹ جاتا ہے اپنے بات پہ، اور آپ اس کو صحیح عقلی دلائل پیش کریں وہ جاہلانہ عقلی باتیں پیش کرتا ہے اور نہیں مانتا. اور آپ بحث بند کر دیں اور آپ اس کا اکرام کریں، اس کی خدمت کریں، اس سے اچھی طرح بات اخلاق سے پیش آئیں، اور اس کی جلی کٹی بھی سن کے خاموش ہو جائیں، اس کے بحث مباحثے میں کیا جواب نہ دیں، خاموش ہو جائیں، ہار جائیں اس کے سامنے. وہ ہار کے جیت جاتا ہے آدمی. ہمیں ہارنا نہیں آتا. میں مناظرے کی نفی نہیں کر رہا،
مناظر کی بھی ضرورت پڑتی ہے، الحمدللہ اللہ کا فضل سے مناظر کا بھی تجربہ ہے، سیکھیں یہ چیزیں۔ وہ الگ لوگ ہوتے ہیں، وہ الگ موقع ہوتے ہیں جس وقت مناظرہ ہوتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ مناظرہ ہوتا ہے جن کے بارے میں یہ پتا ہو کہ یار یہ نہیں مانیں گے، یہ سننے والے نہیں ہیں، ان کو چپ کرانے کے لیے مناظرہ ہوتا ہے، مانتے پھر بھی نہیں ہو۔ لیکن جو نیوٹرل لوگ ہوتے ہیں، جو بیچارے کنفیوزڈ ہیں، جن بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے، جو بس جہاں جو لے جا رہے ہیں وہ چل رہے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ان کے دلوں کو نرم کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں خاموش ہونا پڑتا ہے، بحث ان کی بحثوں کو سننا پڑتا ہے، خود جواب نہیں دینا ہوتا، ان کی تیز مزاجی کو برداشت کرنا ہوتا ہے، ان کے سامنے ہار جانا ہوتا ہے، جب ہم ہار جاتے ہیں تو پھر ہم جیت جاتے ہیں، پھر وہ شخص نرم پڑ جاتا ہے۔ یہی چیز میاں بیوی کے درمیان بھی ہونی چاہیے، ہارنا نہیں آتا لوگوں کو، بس جیتنے کی فکر ہوتی ہے، بیوی بھی جیتنے کی چکر میں رہتی ہے، میں ہرا دوں شوہر کو، شوہر جس چکر میں رہتا ہے میں ہرا دوں بیوی کو۔ اخلاق جو ہے وہ یہ نہیں ہے۔ ہارنا سیکھیں، اچھی ریلیشن شپ کا راز ہارنا۔ پھر فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اب یہ پھر 3 سٹیجز آ گئے قرآن کے اندر کہ اچھائی کو کیسے لایا جائے، اور یہ بھی بڑی حکمت کی چیز ہے، اور گھر میں بھی اپلائی ہوگی، محلے میں بھی اپلائی ہوگی، سب جگہ اپلائی ہوگی، دعوت کے اندر یہی اصول چلتا ہے قرآن کا۔ اب دیکھیں اس میں کیا بتائے گی، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، ڈیڈیکیٹڈ جماعت، کیا کرے ہو، یدعون الی الخیر، اچھی بات کی دعوت دے، اچھی بات کی طرف بلائے، یدعون بلائے اچھی بات کی طرف، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوف، حکم کرے اچھی بات کا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور روکے یا حکم دے برائی سے روکنے کا۔ اب 3 سٹیجز بتائے گئے ہیں، یدعون الی الخیر پہلا سٹیج ہو گیا، یأمرون بالمعروف دوسرا سٹیج ہو گیا، ینہون عن المنکر تیسرا سٹیج ہو گیا۔ اب یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دے، یہ بھی تو اچھی بات کی طرف بلا رہے ہیں نا، تو پھر یدعون الی الخیر کیوں کہا گیا؟ دونوں میں بہت فرق ہے۔ یدعون الی الخیر یہ انویٹیشن ہے، انوائٹ کریں، یأمرون بالمعروف یہ روکنا ہے، منع کرنا ہے، نہیں کرو، یہ آؤ کرو، نماز پڑھو، یہ یأمرون بالمعروف ہے، زکوٰۃ دو، تمہیں نماز پڑھنی ہے، تم نہیں چھوڑو گے نماز، یہ حکم دیا جا رہا ہے اچھی بات کا، یامرون بالمعروف۔ اور یدعون الی الخیر، آئیے جی مسجد میں بیان ہو رہا ہے، اس میں آگے تشریف رکھیں، بیٹھیے گا، نماز کے بعد ہمارا بیان ہوگا، اس میں آپ تشریف رکھیں آ کے، یہ انویٹیشن ہے خیر کی طرف، حکم نہیں دیا جا رہا کہ آپ آئے نہیں آئے تو ٹانگیں توڑ دیں گے آپ کی، گھر میں آپ اب نہیں ہے، آپ کو نظر آئے تو آپ آ کے پتھر مار کے چیزیں توڑیں گے آپ کی، نہیں، حکم نہیں ہے یہ انویٹیشن ہے، آپ تشریف لائیے ہمارے گھر، کھانا بھی ہے، اور کھانے کے بعد بات ہوگی تھوڑی سی دین کی، بلکہ کھانے کی دعوت دیتے ہیں، دین کی بات کہیں گے تو شاید کھانا بھی چھوڑ دیں، تو کھانے کی طرف بلاتے ہیں، بعد میں بیٹھے گا اور بات بھی سنی لے گا، یہ انویٹیشن ہے۔ تو امت کے اندر جب استعداد ختم ہو جاتی ہے اچھی بات نیکی کرنے کی اور نیک بات کو سننے کی، تو پہلا اسٹیج اس امت کے لیے یدعون الی الخیر ہے، بس آجزی کے ساتھ بلائیں جی بات ہو رہی ہے، تشریف لے آئیں، ہمارے یہاں پروگرام ہے، آپ تشریف لے آئیں، ہمیں بڑی خوشی ہوگی، آ جائیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا بہت، تشریف لے آئیں، آجزی کے ساتھ انوائٹ کیا جا رہا ہے، مدعو کیا جا رہا ہے، دعوت دی جا رہی ہے، بلا رہے ہیں، حکم نہیں ہے کوئی، اس لیے اگر اسے حکم کریں گے جی آپ نماز پڑھیں نا، نماز کیوں نہیں پڑھتے، وہ پتھر لے کے مارے گا سر پہ گھوسا، اور پتھر مارے گا کہ تم ہوتے کون ہو میرے ساتھ مجھے حکم دینے والے، جاؤ بھاگو یہاں سے۔ امت کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں رہی، اچھی بات کی طرف کوئی بلائے، اس کیپیسٹی نہیں رہی اس کی،
حکم سننے کی کیپیسٹی نہیں ہے. جب اولاد نہیں سن رہی ماں باپ کے تو پھر دوسرا کیسے حکم سنے گا ہمارا، یہ بتاؤ. تو نہیں، یہ سب سے گئی گزری حالت ہے جس میں یدعون الی الخیر کیا جائے گا بس. اور اس وقت امت اسی اسٹیج پر ہے. اس وقت ہماری امت اسی اسٹیج پر ہے، گئی گزری ترین حالت میں ہے اس وقت، سب سے نیچی حالت میں ہے. اس وقت ہم اگر بلائیں تو لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اگر ہم ابھی تو صرف بلانے جاتے ہیں اس پہ ہی لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اس پہ ہی گالم گلوچ. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، تم تبلیغ والے آ جاتے ہو اور آ کے تم نکلو یہاں سے، تم کیوں آتے ہو ہمارے یہاں، حالانکہ صرف پیار و محبت سے بات کرنے جاتے ہیں. اس پہ بھی کئی لوگ اسی حرکت کرتے ہیں. تو ابھی ہم حکم والی سٹیج پہ نہیں ہیں. تو جب یدعون الخیر کی محنت چلتی رہے گی اور امت کا سٹینڈرڈ بڑھے گا تھوڑا سا، اور امت کا ایمان بڑھے گا تھوڑا سا، تو پھر وہ اس سٹیج پر آئے. سیکنڈ سٹیج پہ پھر بات آئے گی یا امر بالمعروف. اب اس سٹیج پہ امت پہنچے گی، ابھی نہیں پہنچی ہم لوگ ابھی وہاں تک. پھر وہ امت محنت کر کر کے پہنچے گی کہ جب اس کو حکم دیا جائے گا کہ بھائی نماز پڑھو، تو وہ اس کو برا نہیں لگے گا اور وہ اس بات کو لے گی. جب یہ سننے کی عادت پڑ جائے گی اور اس سٹیج سے گزر کے تھرڈ سٹیج پہ پہنچے گی، ینہون عن المنکر، تو پھر برائی کو روکا جائے گا خاص طور پہ صاف صاف، تو بھی اس کو برا نہیں لگے گا. سب سے بھاری ترین چیز جو انسان کو لگتی ہے وہ یہ کہ اس کی کمیاں، اس کی خامیاں اس کے سامنے منہ میں بتائی جائیں اور اس سے اس کو منع کیا جائے. شرمندگی ہوتی ہے نا انسان، ذلیل محسوس ہوتا، ذلت محسوس کرتا ہے انسان. بالکل نہیں کرنا چاہیے اس طرح. ہاں چھوٹے بچے ہیں، آپ کے جو نیچے چلنے والے لوگ ہیں جن پہ آپ کی اتھارٹی ہے، ان کو آپ صاف صاف منع کریں گے، لیکن ان کو اکیلے لے آ کے کریں گے. بچوں کو دوسرے بچوں کے سامنے ذلیل نہیں کریں گے. چھوٹے بچے کی بھی عزت نفس ہوتی ہے، اس کو برا محسوس ہوگا، وہ ذلت محسوس کرے گا. کمرے میں لے آ کے اس کو منع کریں گے، اس کو براہ راست منع کریں گے تم نے کیا حرکت کی ہے، یہ بالکل غلط کام ہے، آئندہ نہیں کرو گے تم. اس کے اوپر ماں باپ کی اتھارٹی ہوتی ہے. ہاں جب بچہ بڑا ہو جائے گا اور بالغ ہو گیا ہے، اور اب اس سے بات کرنے میں اب احتیاط ہوگی. اور اس کے اوپر پھر منحصر ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ماں باپ نے تعلق کیسا رکھا ہوا ہے اپنی اولاد کے ساتھ. ادب کتنی وہ اس کے اندر برداشت ہے، اس کی تربیت کیسی ہوئی ہے، کتنی برداشت اس کے اندر ہے کہ وہ بات برداشت کر سکے ماں باپ کی، اور برا نہ مانے اور بدتمیزی نہ کرے اور غصہ نہ کرے. جیسی تربیت کی ہوگی آپ کو، اب ویسے اس سے بات کریں گے. لیکن عمر کے بڑھنے کے لحاظ سے اپنا انداز بدلنا پڑے گا. چھوٹے بچے کو چپیڑ بھی مار دیتے ہیں، لیکن جب بڑا ہو جائے گا تو آپ مار نہیں سکتے. پھر بڑا ہونے کے بعد آپ کو اپنا لہجہ بھی ٹھیک کرنا پڑے گا. ہر لہجے میں بات نہیں کر سکتے، برا لگے گی اس کو. تو یہ حکمتیں ہیں ساری. تو سب سے بری چیز، سب سے بھاری چیز انسان کو لگتی ہے کہ اس کی برائی کو اس کے سامنے گنوایا جائے اور اس سے اس کو روکا جائے. اس کو ذلت محسوس ہوتی ہے اپنی، کہ جی بیوی شوہر کو کہے گا کہ بھئی آپ تو نظر نیچی نہیں کرتے اپنی، آپ تو عورتوں کو تاڑتے رہتے ہیں بیٹھے ہوئے. تو شوہر کو برا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ اس کو بہت برا لگے گا. اب بلا شک اس کے اندر یہ عادت ہو بری، لیکن یہ انداز غلط ہے بیوی کا بات کرنے کا. ایک تو وہ چھوٹی، شوہر کا درجہ اللہ نے بڑا رکھا، بیوی کا درجہ اللہ نے چھوٹا رکھا. تو اس کو جب چھوٹے بڑوں کو کبھی بھی اس طرح دعوت نہیں دیں گے. اولاد ماں باپ کو کبھی بھی اس طرح دعوت نہیں دے گی، ماں باپ کو برا لگ جائے گا. بڑوں کے ساتھ ہمیشہ مصلحت اور حکمت کے ساتھ بات ہوتی ہے. اور اپنے سے برابر والوں کو بھی اس طرح سے بات نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمت نہیں ہے انسان ہم لوگوں میں سننے کی. ہم بنے ہوئے نہیں ہیں، ہماری اصلاح نہیں ہوئی بھی، ہماری ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی پرسنل. وہ تو صحابہ تھے کہ ایک صحابہ دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھینچتے لے آتے تھے اور شکایت کرتے تھے کہ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا ایک کو پکڑ کے کہ یا رسول اللہ وسلم یہ روزہ نہیں رکھتا. کہ ہیں وہ تم روزہ نہیں رکھتے؟ کہ نہیں نہیں جی میں تو سارے روزے رکھتا ہوں رمضان کے جی. کہ نہیں نہیں، میں رمضان کے روزوں کی بات نہیں کر رہا، یہ تو نفلی روزہ کوئی نہیں رکھتا.
تو وہاں تو یہ بات چلتی تھی، وہاں تو آ کے ایک دوسرے کو پکڑ کے لے جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ برا بھی نہیں مانتا تھا. وہاں تو ماحول بالکل ظاہر ایمان کے ہائیسٹ لیول کے اوپر تھے صحابہ تو اللہ نے معیار بنایا نا ایمان کا. صحابہ کا تو اللہ نے معیار بنایا، آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائیں. اس آیت کا یہ مطلب ہے، صحابہ کو معیار بنایا جگہ جگہ. تو ایک طبقہ ہے جو صحابہ کو بالکل بھی کسی کھاتے میں نہیں رکھتا، اور دعویٰ یہ کرتا ہے کہ ہم قرآن و حدیث پہ چلتے ہیں. بالکل جھوٹ بولتے ہیں، نہ وہ قرآن پہ چلتے ہیں نہ وہ حدیث پہ چلتے ہیں. کیونکہ قرآن و حدیث پہ چلتے ہوتے تو صحابہ کو معیار حق مانتے، وہ صرف اپنے نفس پہ چلتے ہیں بس. تو صحابہ ایمان کے ہائیسٹ لیول کے پر تھے، تو وہاں یہ باتیں چلتی تھیں، وہاں صاف منہ پہ منع کر دیا جاتا تھا کہ تم یہ حرکت کیوں کر رہے ہو بھائی، یہ بالکل غلط ہے. اور وہ برا نہیں مانتے تھے، ان کے اندر ان کو برا نہیں لگتا تھا. یہ وہ لوگ تھے جن کا تزکیہ تصفیہ ہوا ہوتا تھا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کے بن چکے تھے، جن کی صفائی اندر کی ہو چکی تھی، جن کے اندر سے انانیت ختم ہو چکی تھی، ایگو ختم ہو چکا تھا، نیگیٹو صفات ختم ہو گئی تھیں، اور پازیٹیو بچا تھا بس، جن میں اخلاص تھا بس، اللہ کے لیے کرنے والی چیزیں تھیں. وہ اگر ایک دوسرے سے حکومت کے لیے بھی لڑتے تھے تو اللہ کے لیے کرتے تھے، حکومت کے لالچ میں نہیں کرتے تھے. تو یہ 3 سٹیج. خاندان میں بھی جب آپ کی محنت ہو تو اسی طرح سے ہوگی. یدعون خیر. اس زمانے میں فی الحال ہم اسی سب سے گئے گزرے زمانے میں، جس میں یدعون علی الخیر، بس انویٹیشن ہوگا اس طرح سے بھی کہ دوسرا برا نہ مانے. اور یہ صرف اس کو دعوت دینے کے اندر خیال ہے. اپنی ذات کے اندر اللہ کے حکموں پہ عمل کرنا، اس پہ اگر کوئی مانتا ہے برا تو مانتا رہے، ہمیں اس کے باپ کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ جی میں اگر پردہ کرتی ہوں تو خاندان والے برا مان جاتے ہیں. وہ خاندان والے جائیں بھاڑ میں. ابھی ایک حدیث آئے گی کہ اللہ کی اطاعت کے اندر، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہوگی. یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ دوسروں کو دعوت دینے کے لیے کی جا رہی ہے کہ حکمت کو ذہن میں رکھنا ہے اور برا نہ لگے ان کو کہ آپ ان کو کچھ کہہ رہے ہیں. خود اپنی ذات کے اندر عمل کرنے میں ہم کسی کی نہیں سنیں گے، کسی کی مجال نہیں جو ہمیں بولے. کیوں؟ کون ہوتا ہے؟ لوگ گناہ کر رہے ہیں، بے حیائی، کھلے عام بے حیائی کر رہے ہیں، اور شرم نہیں آتی ان کو، اور ڈرتے نہیں اللہ سے، اور ہمیں اللہ کے حکموں پہ چلنے سے روک رہے ہیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کوئی کتنا برا مانے، تعلقات توڑ دیں گے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو عین ایمان کا درجہ کہا ہے. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل ایمانہ. جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے کی، نفرت کی تو اللہ کے لیے کی، دیا تو اللہ کے لیے دیا، نہ دیا تو اللہ کے لیے نہ دیا، اس کا ایمان کامل ہو گیا. خاندان والے تعلق توڑتے ہیں کہ تم کیوں نہیں آتے ہماری شادیوں میں، کہ جی تمہاری شادیوں میں تو مکس گیدرنگ ہوتی ہے، عورتیں مرد ساتھ بیٹھتے ہیں، پردہ نہیں ہوتا، ہم ایسی گناہ کی مجلس میں ہم حرام ہے آنا، جائز نہیں ہے ہمارے لیے، ہم نہیں آئیں گے. ایسی سوشل گیدرنگس میں اجازت نہیں ہے، یہ کوئی ضرورت کی جگہ نہیں ہے جانے کی. کہ تم بازاروں میں کیوں پھر جاتے ہو، وہاں بھی تو بے پردگی ہوتی ہے. تم آفس میں کیوں جاتے ہو، وہاں بھی تو بے پرد عورتیں ہوتی ہیں اور بے مرد ہوتے ہیں. تم یونیورسٹیوں میں کیوں جاتے ہو، وہاں بھی تو بے پرد لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں، مرد عورتیں ہوتی ہیں. کہ یہ ضرورت کی جگہیں ہیں، یہاں کے اصول الگ ہیں. اور جو ضرورت کی جگہیں نہیں ہیں، سوشل گیدرنگس ضرورت کی جگہیں نہیں ہیں، یہاں کے اصول الگ ہیں. ضرورت کی جگہوں پہ جب جائیں گے، بازار میں جائیں گے، آفس میں جائیں گے، کام کی جگہوں پہ جائیں گے، تو ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کر کے جائیں گے. تو پھر سوشل گیدرنگ سے بھی ایسی آ کے بیٹھ جاؤ اپنی نگاہیں کو نہیں. سوشل گیدرنگس کے اندر اللہ کا حکم الگ ہے، یہ ضرورت کی جگہوں میں شمار نہیں ہوتا. ایسی جگہوں میں ممانعت ہے جانے کی، کلی طور پہ بالکل نہیں جائیں گے. تو ہم تم سے نہیں ملیں گے، نہ ملو، اللہ کے لیے سب کو چھوڑ دیں گے. یہ اللہ کا حکم ہے کہ تم تو رشتہ داری توڑ رہے ہو،
تم تو اللہ کا حکم ہے، اللہ نے کہا ہے رشتہ داری کو قائم رکھو، تم تو رشتہ داری توڑ رہے ہو کہ اللہ کے پورے حکم اگر تمہیں پتہ ہوتے تو تم ایسی ہرگز بات نہ کرتے۔ تمہیں اللہ کے آدھے حکم پتہ ہیں ابھی، باقی آدھے ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ میرے میرے جو فرائض ہیں، ان فرائض سے اگر تمہیں کوئی روکے اس سے سارے تعلقات توڑ دو، بالکل اس کی بات نہ سنو۔ تو تم پورے اللہ کے حکم سیکھو، پھر تمہیں پتہ چلے گا دین پہ عمل کیسے کرنا ہے۔ ہرگز ہرگز شیطان کے دھوکوں میں نہیں آنا، دین کے راستے سے شیطان کو آتا ہے۔ جواب ہونا چاہیے۔ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت۔ جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے، جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو شخص اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردے کی سی۔ تو یہاں پہ ذکر اللہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اللہ کا ذکر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ایسا ہے کہ وہ قلب کو زندگی بخشتا ہے۔ تو جو اللہ کو یاد کرتا رہے گا، جو ذاکر ہوگا، اس کا قلب زندہ رہے گا، اور جو غافل شخص ہے وہ ایسا ہے جیسا مردہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور اللہ کے ذکر کی اتنی فضیلت بیان کی، اتنا حکم دیا کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ شاید اللہ کے ذکر کے بغیر کوئی بھی مسئلہ حل نہ ہو۔ اسی لیے مشائخ صوفیہ جو ہیں وہ ذکر کی بہت پابندی بتاتے ہیں۔ پھر ذکر کے اندر بھی ایک ہوتا ہے ذکر بالجہر، زور زور سے ذکر کرتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے لسانی ذکر، ذکر جس میں زبان تو چلتی ہے لیکن وہ ذکر آہستہ آہستہ ہوتا ہے، اور ایک اس سے بھی افضل ذکر ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے ذکر قلبی، اور اس میں زبان نہیں ہلتی بالکل بھی، اور وہ ذکر جو ہوتا ہے وہ صرف دل کے اندر ذکر ہوتا ہے، اور قلب کے اوپر توجہ ہوتی ہے کہ میرا قلب کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، اور زبان اوپر تالو سے لگی رہتی ہے، اور دیکھنے والے کو پتہ نہیں چلے گا یہ ذکر کر رہا ہے، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ ذکر کر رہا ہے۔ تو اس کی جو انٹری ہوتی ہے ذکر قلبی کی، یہ نامہ اعمال میں انٹری نہیں ہوتی، اس کی سارے ذکر کی ہو جائے گی، اس کی نہیں ہوگی، کیونکہ فرشتوں کو بھی نہیں پتا، فرشتے بھی کوئی اندر کا حال تھوڑی جانتے ہیں، دل کا حال، جو ظاہر کے اعمال ہیں وہ فرشتوں کو پتا ہوتے ہیں، اس کی انٹری نامہ عمل میں نہیں ہوتی۔ خالص ترین عمل ہے، اخلاص سے بھرا ہوا عمل۔ قیامت کے دن جب نیکیاں تل رہی ہوں گی نا، تو نامہ اعمال سے دیکھ دیکھ کے فرشتے ساری چیزیں منتقل کر رہے ہوں گے، اعمال، یہ کیا اس نے، یہ کیا اس نے، نمازیں پڑھی تو ذکر کیا، یہ کیا یہ کیا، بس آخر میں سب ختم ہو جائے گا، کچھ نہیں بچا کہ اللہ کے کچھ ہے اور نہیں کچھ نہیں ہے، لیکن نہیں ہے اور بھی ہے کہ جی اور میں تو کچھ نظر نہیں آ رہا نامہ اعمال میں، کہ نہیں اس نے مجھے اخلاص سے اپنے قلب میں یاد کیا تھا، جس کا تمہیں بھی پتہ نہیں چلا، لیکن اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، عالم بذات الصدور، وہ جاننے والا ہے جو کچھ دلوں میں ہے اس کا۔ تو اللہ کہیں گے اس کا انعام تو اس کا ریکارڈ تو صرف میرے ہی پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، یہ خالص اخلاص والا، اس میں تو ریا ہے ہی نہیں، جو کسی کو، جب فرشتوں کو بھی نہیں پتا تو ریا کیسے ہوگی؟ ریا تو دکھانے کو کہتے ہیں دوسروں کو۔ اس کو
اس کو جو ہے اس کو تو میں اب اپنی طرف سے اس کا اجر دوں گا. اس کی مشق کراتے ہیں اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ دل میں ذکر جاری ہو جاتا ہے اور اس کو کہتے ہیں قلب کا جاری ہو جانا. اور پھر وہ قلب جو ہے وہ انسان کو معصیت سے بچانے میں مدد دیتا ہے. بہت فضیلت ہے ذکر کی، اللہ کے ذکر. تو کسی شیخ سے تعلق ہونا چاہیے، اور لیکن اس کی بھی شرائط ہیں. ہر ایک آج کل تو زیادہ تر جو شیخ کے نام سے چل رہے ہوتے ہیں وہ چیزیں صحیح نہیں چل رہی ہوتی ہیں. وہ اپنے دکان چلا رہے ہوتے ہیں. وہ تو متقی پرہیزگار شیخ جو باشرہ ہو، سنتوں پہ چلنے والا ہو، بدعات سے دور ہو، عقیدے اس کے صحیح ہو، یہ بھی مشکل سے ملتے ہیں. تو جو مل جائے تو اس سے اپنی اصلاح کرانی چاہیے. تو ذکر کے ذریعے سے تزکیہ ہوتا ہے، برائیاں نکلتی ہیں دل سے انسان کی. دل میں جو سیاہ، دل سے مراد جو ہوتی ہے یہ روحانی دل ہوتا ہے. یہ گوشت کا جو لوتھڑا ہوتا ہے اندر، جو پمپ کرتا ہے بلڈ، اس کے اندر اس کی روح، اس دل کی روح، وہ اصل میں روحانی دل ہوتا ہے. اور ذکر کے ذریعے، قلبی ذکر کے ذریعے سے اس روحانی دل کے اوپر جو داغ دھبے لگ جاتے ہیں، جو سیاہیاں لگ جاتی ہیں گناہوں کی وجہ سے، اس کو دھویا جاتا ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے. یہ اس ذکر کی فضیلت ہے. تو غافل شخص، اس کو اللہ نے، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے، اس کو اللہ نے مردے سے تشبیہ دی ہے. وہ مرا ہوا ہے، وہ زندہ نہیں، اس میں حیات نہیں. اللہ کے ذکر سے حیات ہے. اللہ ہے حی القیوم، خود بھی زندہ ہے، دوسروں کو بھی قائم، دوسرے بھی اسی کی وجہ سے قائم رہتے ہیں. مثل العلم لا ينتفع به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله. اس علم کی مثال جس سے نفع نہ اٹھایا جائے اس خزانے کی طرح ہے جس میں سے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ نہ کیا جائے. تو علم جو ہوتا ہے اس کا منشا، اس کا مقصد، دو دو چیزیں ہوتی ہیں. جس کے پاس علم ہو اس کی دو ذمہ داریاں ہیں. نمبر ایک کہ اس علم پر عمل کرے، اور نمبر دو کہ دوسروں کو سکھائے. اور یہی مطلب ہے علم سے فائدہ اٹھانے کا، نفع اٹھانے کا. نمبر ایک اس علم پر عمل کرے، نمبر دو دوسروں کو بھی آگے بڑھائے، دوسروں کو بھی سکھائے. جو علم جس پہ عمل نہ کیا جائے یہ قیامت کے دن پکڑ کا باعث بنے گا. وہ آتا ہے نا کہ 5 سوالات کا جواب قیامت میں انسان جب تک دے گا نہیں، اس کے قدم ہلیں گے نہیں اپنی جگہ سے. نمبر ایک، زندگی کہاں گزاری، کس چیز میں گزاری. نمبر دو، جوانی کس چیز میں گزاری. نمبر تین، مال کہاں سے کمایا تھا. نمبر چار، خرچ کہاں پہ کیا ہے. اور پانچویں چیز کہ جتنا علم دین کا حاصل کیا تھا اس پہ عمل کتنا کیا. اور یہ بات ذہن میں رکھیں اچھی طرح سے، قرآن و حدیث کے اندر جب بھی لفظ علم آیا ہے اور جب بھی اس کے کوئی فضائل بیان ہوئے ہیں علم کے، اس سے مراد ہمیشہ دل میں دین کا علم ہے، وہ علم جو آخرت میں فائدہ مند ثابت ہو. ویسے تو علم النافع، نفع پہنچانے والے علوم اور بھی ہیں دنیا کے. میڈیکل کا علم نفع پہنچانے والا ہے، انجینئرنگ کا علم بھی نفع پہنچانے والا ہے، کمپیوٹر کا علم بھی نفع پہنچانے والا ہے. تو لیکن اصل نفع قرآن و حدیث کے اندر انبیاء کرام انسانوں کو دنیا کی چیزیں سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے. انبیاء کرام انسانوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے لائے تھے. اللہ سے جوڑنے والا علم میڈیکل کا علم نہیں ہے. اللہ سے جوڑنے والا علم انجینئرنگ کا علم نہیں ہے. اللہ سے جوڑنے والا علم ادب اور شعر و شاعری کا علم نہیں ہے، لٹریچر کا علم نہیں ہے. اللہ سے جوڑنے والا علم تو دین کا علم ہے، جو اللہ کی پہچان کرواتا ہے، جو اللہ کی معرفت کرواتا ہے. انبیاء اس کے لیے آئے تھے کہ لوگوں کی دنیا اور آخرت دونوں کا بتائیں کہ دونوں تمہارے دین سے جڑے ہوئے ہیں. لوگوں نے اس کو الٹا سمجھ لیا آج کے لوگوں نے کہ بھئی دین، آخرت تو دین سے جڑی ہوئی ہے
مسلمان سمجھتے ہیں آخرت تو دین سے جڑی ہوئی ہے، دنیا ہماری محنت سے، جیسے کافروں کو دنیا محنت سے مل رہی ہے ویسے ہم بھی محنت کریں گے تو ملے گی۔ تو مجھے بتائیں کہ کیا فرق ہوا پھر؟ کافر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ محنت سے دنیا ملتی ہے، مسلمان بھی آج یہ کہہ رہا ہے کہ محنت سے دنیا ملتی ہے۔ نہیں نہیں، ہماری دین، ہماری دنیا بھی اللہ کے حکم پہ چلنے سے ملے گی، اللہ کے حکم سے چلنے کی ملے گی۔ ہمیں ہر دنیا کے میدان میں، ہر محنت کے میدان میں اللہ کا حکم زندہ کرنا ہے۔ اللہ نے وعدہ رزق کا اپنے حکم پورا کرنے پہ دیا ہے۔ تاجر تجارت میں اللہ کا حکم زندہ کرے گا تو تجارت میں اس کو نفع ملے گا، ورنہ وہ تجارت اس کے لیے گھاٹے کا سبب بنے گی۔ بظاہر اس کو لگے گا کہ مال آ رہا ہے، لیکن وہ مال اس کے پکڑ کا باعث بنے گا، وہ کامیاب نہیں رہے گا، وہ تجارت اس کو دنیا میں اطمینان سکون کامیابی نہیں دے گی، اس لیے کہ وہ اللہ کا حکم توڑ رہا ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ بدیانتی کر رہا ہے، وہ نمازیں چھوڑ رہا ہے اس تجارت کے لیے، اس دکان کو چلانے کے لیے، وہ اللہ کا حکم توڑ رہا ہے مستقل۔ تو ہر شعبے کے اندر جب اللہ کا حکم زندہ ہوگا، اللہ کے حکم سے دنیا بھی ملے گی، اللہ کے حکم سے آخرت بھی ملے گی۔ انبیاء لوگوں کو دنیا اور آخرت کے فائدے اللہ کے حکم سے سمجھانے دکھانے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ تو علم کا مقصد عمل کرنا ہے، جس علم پہ عمل نہیں ہے وہ قیامت کے دن پکڑ کا باعث بنے گا۔ اور جو شخص علم پہ عمل کرنے والا بن جائے، اس کے بارے میں آتا ہے قرآن و حدیث کے اندر کہ جتنا علم، جس ایک شخص ہے اس کے پاس جتنا علم ہے دین کا، وہ اس پہ عمل کرتا ہے، اچھی طرح سے عمل کرتا ہے، تو پھر اللہ اس کو وہ علم عطا کرے گا، وہ انعام کے طور پر، جو کسی کتاب سے نہیں مل سکتا، کسی استاد سے نہیں مل سکتا۔ اس علم کو علم لدنی کہتے ہیں، تصوف کے زمان میں علم لدنی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جو خالصتاً اللہ کی طرف سے ملتا ہے اور اس کا سینہ کھول دیا جاتا ہے، اور یہ وہ علم ہے جس سے وہ اس کو فہم اور بصیرت حاصل ہوتی ہے، وہ علم ہے جس سے اس کو ہدایت مل جاتی ہے، اس کا سینہ کھل جاتا ہے، شرح صدر کرنا کہتے ہیں، پھر وہ شخص گمراہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ چیز ہے جو کسی کوئی استاد نہیں دے سکتا اور جو کوئی کتاب نہیں دے سکتی۔ یہ انعام، جتنا علم تھا اس پہ عمل نیک نیتی کے ساتھ اچھے طریقے سے عمل کرنے کا نتیجہ اس کو ملا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم علمان، علم دو طرح کے ہوتے ہیں، علم فی القلب فذاک علم نافع، ایک علم تو وہ ہے جو دل میں اتر گیا، یہ نفع دینے والا علم ہے، یعنی دل میں اتر گیا، یعنی دماغ سے، عقل سے، زبان سے جو چیز سیکھی تھیں، حواس سے جو چیز سیکھی تھیں اور وہ دماغ میں اتاری تھیں، دماغ سے اتر کے دل میں آ گیا، یعنی عمل میں آ گیا، جو چیز دل میں اتر گئی وہ عمل میں آ گئی۔ فرمایا یہ نفع دے گا، اور نفع دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ وعلم علی اللسان، وعلم علی اللسان، اور دوسرا علم وہ ہے جو زبان پر ہے، بس دل میں نہیں اترا بھی، چیزیں رٹ لیں، حدیثیں رٹ لیں، آیتیں رٹ لیں، خوب اچھی طرح سے ریفرنس دے رہا ہے، کوٹ کر رہا ہے، صفحے نمبر بتا رہا ہے، کتابوں کے حوالے دے رہا ہے، حدیثوں کے نمبر بتا رہا ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ میں یہ حدیث اور یہ حدیث، صفحہ نمبر یہ اور مسلم شریف یہ، اور عربی بھی یاد کر لی اور کوٹ کر رہا ہے، لیکن وہ علم زبان سے نیچے نہیں گیا، اس کے دل میں نہیں ہوتا۔ فضا کا حجت اللہ علی ابن آدم، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ وہ علم ہے جو قیامت کے دن پکڑ کا باعث بن جائے گا اور اس پکڑ ہوگی۔ تو علم جو ہے اس کو اس کو آگے پہنچانا، ایک حدیث میں اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے کہ جس شخص سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی، کوئی دین کی بات پوچھی گئی، اس کو پتہ تھی لیکن اس نے چھپائی، اسے نہیں بتایا، تو اس کو قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی کہ علم چھپا رہے ہو تم، اللہ سے قریب کرنے والی باتوں کو چھپا رہے ہو تم، یہ تو اللہ کا فضل ہے، کس سے اللہ کس کو فائدہ پہنچائے۔
جتنے بھی فضائل قرآن و حدیث میں علم کے آئے وہ سب اس علم سے مراد دین کا علم ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مثنوی میں ایک کہانی لکھتے ہیں، فارسی میں انہوں نے مثنوی مانوی مشہور ہے بہت، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی، بہت بڑے بزرگوں میں سے تھے، اور بے شمار اشعار ہیں، سینکڑوں اشعار ہیں اس کے، اور اللہ کی طرف سے الہامی اشعار ہیں سارے، دل پہ اترے الفاظ سمیت انہوں نے لکھ دیے بس۔ تو قصے کہانیوں میں انہوں نے قرآن کے کا مفہوم اور اس کی تعلیمات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ بہت سے قصے اپنے خود بنائے ہوئے ان کے سمجھانے کے لیے، جانوروں کے قصے، انسانوں کے قصے۔ تو ایک قصہ بنایا انہوں نے، لکھتے ہیں کہ ایک فلسفی تھا، بڑی یونیورسٹی کا پروفیسر ہوگا، وہ دریا پار کرنا چاہتا تھا، تو کشتیاں چلتی ہیں نا، اس سے ایک دریا کنارے سے دوسری دریا کنارے پہ لے جانے والی، تو بیٹھا اور چلنا شروع ہو گئی، چلایا اس نے کشتی، باندھ لے کے چلنے لگا بھی۔ تو فلسفی نے اس سے سوال کیا کہ بھائی تم نے فلسفہ پڑھا ہے کبھی؟ وہ بیچارہ پڑھا لکھا تو تھا نہیں، فلسفہ کیا پڑھتا، کہا نہیں جی میں تو نہیں پڑھا۔ تو فلسفی کہنے لگا پھر تو تم نے اپنی آدھی زندگی ضائع کر دی، ذرا بتاؤ فلسفہ جیسی اتنا زبردست علم یہ نہیں پڑھا؟ تو وہ خاموش ہو گیا بیچارہ۔ کشتی جب بیچ دریا میں پہنچی تو بھنور آ گیا، اور بھنور میں پھنس کے گول 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 گھومنے لگی، اور پھر لگا کہ بس اب ڈوبی، اور جب ڈوبی تو کشتی والا پوچھتا ہے فلسفی صاحب سے کہ جناب تیراکی سیکھی کبھی آپ نے؟ کہ نہیں میں تو نہیں سیکھی کبھی۔ کہا پھر تو آپ نے اپنی پوری عمر ضائع کر دی، اور یہ کہہ کے چھلانگ مار کے نکل جاتے تیرتا ہوں۔ تو مولانا یہاں پہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو وہ علوم جن کی دنیا میں اہمیت تھی وہ دو کوڑی کے نہیں نکلے، ثابت ہوئے۔ اصل علم تو وہ ہے جو موت کے وقت تمہیں بچا لے، جو موت کے وقت کام آ جائے، وہ اصل علم ہے، اور وہ واحد علم ہے، وہ اللہ کی معرفت کا علم ہے۔ اور جیسے انہوں نے کہا کہ تیراکی جیسا فن یا علم یا فن، اس کی دنیا میں کوئی خاص وقت نہیں ہے، لیکن جب ڈوبنے لگتے ہیں تو یہ کام آتا ہے۔ اور اسی طرح سے دنیا میں بظاہر دین دین کے علم والوں کو مذاق اڑایا جاتا ہے، مولوی مولوی کہہ کے چھیڑا جاتا ہے، ملا ملا کہہ کے چھیڑا جاتا ہے، اور ان کو اہمیت نہیں دی جا رہی ہوتی جتنا ماسٹرز اور پی ایچ ڈی والوں کو دی جا رہی ہوتی ہے۔ لیکن بچانے والا علم یہی ہے، موت کے وقت یہی علم کام آئے گا۔ یہ کوئی نہیں پوچھے گا قیامت کے دن، قبر میں اور قیامت کے دن کہ ماسٹرز کہاں سے کیا تھا، پی ایچ ڈی کہاں سے کیا تھا۔ لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، اس شخص کا ایمان مکمل نہیں ہے جو امانت داری نہیں کرتا۔ اب یہاں مکمل کا جو لفظ ہے نا، یہ حدیث کے الفاظ میں نہیں ہے، یہ ایک بات سمجھنے کی ہے، اور یہاں بھی نہیں ہے لمن لا دینا لا ایمانا۔ لفظی ترجمہ اگر کروں گا نا میں اس کا، لفظی ترجمہ اگر ہم کریں گے اس کا مطلب ہے کوئی ایمان نہیں اس شخص کا۔ کس کا؟ جس میں امانت نہیں، امانتداری نہیں ہے اس کو، وہ تو ایمانداری نہیں ہے شخص، ایمان والا نہیں ہے وہ، یہ مطلب لفظی نکلتا ہے۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، اور یہاں بھی بریکٹ میں انہوں نے لکھ دیا مکمل، لفظوں میں نہیں ہے، وہ شخص تو بالکل بے دین ہے، اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے۔ کس کا؟ کہ جو عہد کی پابندی نہیں کرتا، اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا۔ لیکن علماء نے اس کے اوپر یہ فرمایا کہ عمل کے نقص سے ایمان میں اور دین کی نفی نہیں ہوتی، ایمان کفر میں نہیں بدل جائے گا اگر کوئی شخص عمل نہیں کرتا۔ تو یہاں پھر کیا مقصد ہوا؟ تو انہوں نے کہا اصل میں یہاں کہنے کا مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ وہ ایمان کے کمال کو نہیں پہنچ سکتا، وہ شخص اس کا ایمان ایکسلنس پہ نہیں پہنچے گا، کم درجے کا، چھوٹے درجے کا رہ جائے گا، بس ناقص رہ جائے گا۔
ہائٹس ایکسلنس کو نہیں پہنچ سکتا ایمان کی جب تک کہ ایمانداری نہ کرے. اس کا دین ایکسلنس کے لیول پہ نہیں پہنچ سکتا جب تک نقص رہ جائے گا، ڈیفیکٹو رہے گا دین اس کا، جب تک کہ اس میں وعدہ پورا نہ کرے. جیسے وہ حدیث شریف ہے نا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. اب علماء نے اس کا یہی مطلب بیان کیا کہ عمل چھوڑ دینے سے انسان کفر پہ نہیں چلا جاتا جب تک کہ وہ کفر خود سے ارادے سے کفر اختیار نہ کرے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں، پھر کیا مطلب ہوا؟ یہاں پہ مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈانٹ رہے ہیں کہ جس نے نماز چھوڑی نا اس نے کافروں جیسی حرکت کی ہے. جسے ہم کہتے ہیں نا گدھا کہیں کا، گدھوں جیسے کام کر رہا ہے. گدھا یعنی کہ گدھا تو نہیں ہو گیا ظاہر ہے، انسان تو گدھا نہیں بن سکتا، نہ گدھوں جیسے کام کر سکتا ہے. بس ڈانٹ رہے ہیں اس کو کہ ایسی فضول حرکتیں کی ہیں جیسے گدھے کرتے ہیں. الو کہیں کا، کوئی الو نہیں ہو جائے گا، بس وہ بیوقوف سے تعبیر کر دی اس کو. تو امانت داری، یہ امانت کا لفظ جو ہے نا اپنے اندر بہت وسعت رکھتا ہے. امانت کا مفہوم بہت وسیع. امانت خالی یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ کے پاس پیسے رکھوائے یا میں نے اپنے زیور آپ کے پاس رکھوائے، کوئی چیز آپ کے پاس رکھوا دی، یہ امانت رکھ لیں میں لے لوں گا، اور میں آیا کچھ عرصے کے بعد آپ نے پوری پوری واپس کر دی. یہ ایک طرح کی امانت ہے، لیکن خالی یہ مطلب نہیں ہے امانت کا. امانت کے وسیع مفہوم یہ ہے کہ لین دین میں دیانت کرے، لین دین میں برابری کرے. مثال کے طور پہ ایک امپلائی ہے، ایک ملازم ہے کہیں پہ، ٹھیک ہے، کسی فرم میں کمپنی میں کوئی کام کرتا ہے. اس کی امانت داری ہے کہ وہ اپنے پورے وقت پہ پورا وقت ہے، یہ وقت اس کے پاس امانت ہے اس کمپنی کا، وہ اپنی ڈیوٹی پوری انجام دے. اس کو جو کام دیے گئے ہیں وہ پورے صحیح طریقے سے کرے، اس میں ڈنڈی نہ مارے، ایکسلنس کے ساتھ کرے. یہ اس کی امانت داری ہوگی، اس ملازم کی، اس امپلائی کی. ٹھیک ہے. کسی نے کوئی بات آپ سے اپنی کہی، آپ سے کوئی مشورہ کیا اس نے، وہ بات اس کی پرائیویٹ تھی، وہ آپ نے دوسرے کو بتا دی، آپ نے خیانت کی ہے. اس نے آپ کو امانت سمجھ کے آپ سے اپنی راز کی بات کی تھی، آپ سے کوئی مشورہ کیا تھا. اب آپ کی وہ لازم ہے کہ آپ اس کی بات کو چھپا کے رکھیں، امانت سے رکھ، یہ اس بات کی امانت داری شمار ہوگی. تو ہر کام کا، ہر شعبے کا میں کی امانت میں امانتداری سے کام کرنا اس میں داخل ہے اس حدیث کے اندر. اسی طرح سے وعدہ پورا کرنا اس کو بھی بیان کیا گیا ہے. قرآن میں بھی قرآن میں بھی اس بات کا ذکر ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اپنا عہد پورا کیا کرو، بے شک عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور عہد کا مفہوم بھی بہت وسیع ہے، ہر قسم کا عہد داخل ہے. وہ عہد، وہ وعدہ انسان سے ہو، یا وہ وعدہ انسان کا اللہ سے ہو، وہ بھی داخل ہے. ہم نے جب اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں تو جب ہم عالم ارواح میں تھے، روح کی شکل میں تھے، روح تھی خالی، جسم نہیں تھا، تو اللہ نے سب کو جمع کر کے پوچھا تھا، اور ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم اللہ کی مان کے چلیں گے. وہ ہم بھلا دیا اللہ نے، ٹیسٹ کے لیے. ٹیسٹ تھا نا، تو ٹیسٹ کے لیے یہ چیز بھلا دی گئی ہمیں. جیسے بچہ ہوتا ہے، جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اپنے بچپن کی اکثر چیزیں بھول چکا ہوتا ہے. جس وقت وہ گدے میں لیٹا ہوا تھا اس وقت کسی کوئی چیز یاد نہیں ہوتی، وہ چیز بھلا دی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز ہوئی نہیں ہو. آپ سے کہیں جی تم گدے میں تھے اور جو ہے تم یہ کیا تھا ہم نے تمہارے ساتھ، تمہیں ایسے اٹھا اٹھا کے ہم نے گود میں اٹھایا، مجھے تو کچھ نہیں یاد. آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں، میں تو نہیں مانتا، مجھے تو یاد ہوتا اگر کیا تھا. تو نہیں، وہ تو چیز بھلا دی گئی تمہارے اندر سے، کیونکہ بچپن میں ایسی بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو یاد نہیں رکھی پائی جا سکتی. شرم و حیا کی باتیں ہوتی ہیں، وہ یاد رکھوانا مناسب نہیں ہوتا. اس کے دودھ کے پینے کا زمانہ ہوتا ہے، وہ یاد نہیں رکھوایا جا سکتا اس کو. تو وہ حیا کی بات ہوگی، اگر اس کو بڑا ہو کے بھی یاد رہا تو اس کا انکار نہیں کر سکتا آدمی پہ. اسی طرح سے
اللہ اور بندے کے درمیان عالم ارواح میں یہ عہد ہو گیا تھا کہ ہم اللہ ہمارا رب ہے، ہم نے اقرار کیا تھا، اور اللہ ہم آپ کی بات مان کے چلیں گے، یہ اقرار کیا تھا، اور اب ہمیں ٹیسٹ کے طور پہ بھلوا دیا گیا۔ تو اسی طرح سے ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ وعدہ کسی بھی درجے کا ہوتا ہے۔ آج کل کچھ بھی وعدہ خلافی، کوئی وعدے کے پاس نہیں ہے۔ لکھے ہوئے کانٹریکٹس کو انکار کر دیتے ہیں۔ کون سا کانٹریکٹ، کہاں سی بات کر رہے ہیں؟ کرائے پہ مکان دیتے ہیں، آخر میں کرایہ دیے بغیر بھاگ جاتے ہیں۔ کوئی وعدہ، کچھ نہیں، کچھ نہیں، سب ختم ہو گیا، کوئی حیثیت نہیں رہی اس کی، ناقص دین ہو چکا ہے ہمارا۔ یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں، مشائخ فرماتے ہیں، کسی سے آپ نے 8 بجے ملنے کا وعدہ کیا کہ میں آپ سے 8 بجے ملاقات کروں گا کسی جگہ پہ، اور آپ 8:05 پہ پہنچے ہیں، آپ نے وعدہ خلافی کی ہے۔ وقت پہ پہنچنے کا بھی رواج ہمارے یہاں نہیں رہا۔ وَلَحَسْبَكَ حُسْنِ الْخُلْقِ، ایک حدیث کا حصہ ہے، ایک بڑی سی حدیث کا، اس میں یہ ہے کہ خاندانی شرافت اچھے اخلاق کے برابر نہیں ہے۔ لوگ بعض دفعہ خاندان کے اوپر فخر کرتے ہیں، اور عرب میں جاہلوں میں یہ روایت تھی، یہ طریقہ تھا، اپنے خاندان کے بزرگوں کے قصے سنایا کرتے تھے۔ آج بھی ہوتا ہے، بہت بعض خاندانی لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اس چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اپنے بڑوں کے قصے سنا رہے ہیں اور فخر کر رہے ہیں۔ بھائی تم کیا ہو، وہ تو تھے بڑے تمہارے، تم کیا ہو؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شرافت ایک اچھی چیز ہے، خاندان ایک اچھا ہونا ایک اچھی چیز ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس سے بھی بڑی چیز جو ہے وہ اچھا اخلاق ہونا ہے۔ اور قیامت کے دن سب سے وزنی چیز جو ترازو میں تلے گی مومن کے، وہ اچھے اخلاق ہونے ہیں۔ اور ایک حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ بے شک مسلمان بندہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے راتوں کو قیام کرنے والے اور دن میں روزے رکھنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ یعنی ایک طرف وہ لوگ ہیں جو راتوں کو جاگ جاگ کے عبادت کر رہے ہیں اور دنوں میں روزے رکھ رہے ہیں، اور ایک طرف یہ بندہ ہے، یہ نہ راتوں کو جاگ رہا ہے، یہ صرف فرض پڑھ رہا ہے، نفل تو پڑھ ہی نہیں رہا، راتوں کو جاگ کے تہجد تو پڑھ ہی نہیں رہا، نہ راتوں کو جاگ رہا ہے نہ دن میں روزہ رکھ رہا ہے، صرف فرض روزے رکھتا ہے، فرض نمازیں پڑھتا ہے، اور یہ ان کا درجہ پا لے گا، لیکن اس کا اخلاق بہت اچھا ہے۔ اس اچھے اخلاق کی وجہ سے اللہ اس کو ان کے مقام تک لے جائے گا، یا شاید ان سے بھی بہتر کر دے۔ اور پھر یہ حدیث آ گئی جو میں ابھی بھی بیان کر رہا تھا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی بھی مخلوق کے اس حکم کی اتباع نہیں ہو سکتی کہ جس سے اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہو، کیونکہ اللہ کا مقام پہ کوئی نہیں آ سکتا۔ یعنی کہ آپ کا کوئی بادشاہ ہو، کوئی صدر ہو، وزیر اعظم کوئی حکم دے، آپ کا مینیجر کوئی حکم دے، آپ کا چیف ایگزیکٹو آفیسر کوئی حکم دے، اور اس حکم سے اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو، تو جائز نہیں ہے کہ اس کو مانے۔ نوکری چھوٹ جائے گی، نکال دے گا، نکال دے، اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہو، حرام کام ہو رہا ہو، فرض چھوٹ رہا ہو، تو بالکل جائز نہیں۔ اور جیسے جیسے درجہ بڑھے گا تو سنت بھی نہیں چھوڑیں گے۔ لا ضرورت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ یہ لوگ عام طور سے غلط معنوں میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ جماعت و تبلیغ میں کوئی چلے کے لیے نکل رہا، 4 مہینے کی نکلا، اس کے اوپر بول رہے ہوتے ہیں کہ جی ہاں یہ سب چیزیں آئی ہیں تو رہبانیت ہے تمہاری، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، تمہیں پتہ ہے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، یہ تم کیوں سارے دنیا چھوڑ کے، اپنا کام کاج چھوڑ کے، اپنے بیوی بچے چھوڑ کے نکل رہے ہو؟ تو رہبانیت ہو گئی۔ کہاں سے رہبانیت ہوگی بھائی؟ یہ کس نے کہا ہے؟ صحابہ جاتے تھے اللہ کے راستے میں، وہ رہبانیت تھی کیا؟ تو اللہ کا راستہ اللہ کے دین کی دعوت دینے والا راستہ ہے۔ صحابہ جو جہاد کے لیے بھی نکلتے تھے، وہ بھی اللہ کے دین کی دعوت ہی تھی، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے نکلنا، چاہے وہ تلوار کے ذریعے ہو، چاہے وہ زبان کے ذریعے سے ہو، جہاد باللسان ہو، جہاد بالقلم ہو، کتنی شکلیں ہیں اس کی، کسی کا بھی انکار نہیں کر سکتے، سب کو ماننا پڑے گا، سب اللہ کے راستے کی محنت ہے، سب دین کی محنت ہے، کہاں سے ربانیت ہو گئی؟
اور خود ایسے لوگ جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں چلے 4 مہینے کے لیے، ان پہ تنقید کرتے ہیں کہ اپنے بیوی بچوں کا حق نہیں ادا کر رہے، ان کا حق ضائع کر رہے ہیں، کیسا دین ہے اور یہ اور وہ، ان کو چلو چھوڑ دیا۔ اور خود جب نکلتے ہیں بزنس کے لیے تو لمبے لمبے 2 2 3 3 4 4 مہینے 6 6 مہینے باہر رہ رہے ہوتے ہیں چھوڑ کے بیوی بچوں کو، اور بیوی بچے بھی مزے میں رہ رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی مزے میں رہ رہے ہوتے ہیں، اور کوئی شکایت نہیں۔ اب کہاں گئے بیوی بچوں کے حقوق؟ اب کیوں نہیں ساتھ رہتے آ کے؟ اب دنیا کمانے کے لیے بات آ گئی تو سارے حقوق ختم ہو گئے، کوئی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ہمارے خاندان میں دین پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، تبلیغ پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور خود مستقل رہائش باہر ہی ہے، پلٹ کے پوچھتے نہیں، 3 3 مہینوں میں ایک دفعہ آ کے شکل دکھا کے چلے آتے ہیں بس۔ اب شوہر صاحب دبئی میں رہ رہے ہیں، کبھی کوئی ادھر امارات میں رہ رہے ہیں، کہیں کہیں رہ رہے ہیں، بیوی بچے یہاں رہ رہے ہیں، وہ بھی مطمئن وہ بھی مطمئن۔ اور اگر اسی کے شوہر ابھی جماعت میں نکل جائیں تو بیوی بچے بھی چیخنے شروع ہو جائیں گے کہ ہمارے حقوق خراب ہو رہے ہیں، اور سسرال والے بھی شروع ہو جائیں گے ہمارے حقوق۔ تو وہ مولانا طاہر جمیل صاحب ایک واقعہ سناتے ہیں اپنے بیان میں کہ قطر کا یا کہاں کا ایک عرب ملک ہے، جہاں پہ وہاں بھی بہت زیادہ اچھا معاشی حالات نہیں تھے لوگوں کے، تو ایک عرب کو وہاں پہ اللہ نے ہدایت کی توفیق عطا فرمائی، تو اس نے 4 مہینے کے لیے جانے کا ارادہ کر لیا، اور جب ارادہ کیا تو بیوی رکاوٹ بن گئی کہ تم جا ہی نہیں سکتے چھوڑ کے، اس طرح اگر جانا ہے تو مجھے طلاق دو اور بچوں کو ساتھ لے کے جاؤ۔ اور اماں ابا اب شروع ہو گئے کہ کہاں لکھا ہے کہ یہاں اس طرح چھوڑ کے جانا ہے، اور اماں ابا بوڑھے ہوں تو حج پہ بھی جانے کی اجازت نہیں ہے ان کے، اور جہاد پہ بھی منع کر دیا اللہ کے رسول نے، اور یہ اور وہ سب شروع ہو گئے۔ تو فرمانے لگے وہ آدمی اخلاص مخلص آدمی تھا، اخلاص سے اس نے نیت کی تھی، اللہ نے اس کے دل میں حکمت ڈالی، اس کے دل میں بات ڈالی، سوچا اس میں کیا کروں میں، تو وہ اپنی طرف سے ایک کاغذ بنا کے لے آیا، اور کہا بیوی سے بھی کہا، اماں ابو سے کہا کہ مجھے جو ہے وہ کویت میں جاب مل گئی بڑی اچھی، اور یہاں تو میرے پاس کمائی اتنی ہے نہیں، ان کی ضروریات پوری کر نہیں پاتا، وہاں مجھے بڑی اچھی جاب مل گئی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 1 سال تک مجھے وہاں اکیلے رہنا پڑے گا، تو میں سوچ رہا ہوں کہ یہ تو صحیح نہیں ہے، بیوی کے حقوق ادا نہیں ہوں گے، ماں باپ اس عمر میں بوڑھے چھوڑ کے جاؤں تو یہ بھی مناسب نہیں ہے، تو میں سوچ رہا ہوں میں منع کر دوں۔ تو اس وقت ماں باپ بھی بولے فوراً، نہیں بیٹا ہماری تو عمر نکل گئی ہے، بس ہم تو باقی بھی جتنی گزر لی باقی بھی گزاری لیں گے، تم جاؤ، تم اپنا مستقبل کیوں خراب کرتے ہو، یہ وہ ہم تو رہ لیں گے یہاں پہ۔ بیوی کہنے لگی، ارے 1 سال کی کیا بات ہے، 1 سال تو چٹکی بجاتے میں نکل جائیں گے، آپ جائیں انشاءاللہ، فکر نہ کریں، یہاں ہم سب سنبھال لیں گے۔ اس وقت اس نے جو ہے ان کو پکڑا، پھر اس نے پکڑا کہ یہ تو میں ایسے ہی بنا کے لایا تھا، اور تمہیں شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو کہ 4 مہینے کے لیے جا رہا تھا تو طلاق مانگ رہی تھی، اور سال میں چٹکی بجاتی ہو کہ سال چٹکی بجاتے میں نکل جائے گا، کمانے کی جہاں بات آئی تو اللہ نے اس کے دل میں ہی ڈالا، شرمندہ ہوا اماں ابا بھی اور بیوی بھی، پھر وہ 4 مہینے لگانے پاکستان آیا۔ تو یہ ہماری حالت ہے۔ تو رہبانیت سے مراد یہاں پہ نکاح نہ کرنا، بلا ضرورت نکاح کو ترک کر دینا۔ خام خواہ میں کیوں نکاح چھوڑا تم نے؟ اللہ کے رسول کی سنت ہے، نکاح کرو۔ بلا ضرورت لوگوں سے الگ تھلگ ہو جانا، یہ رہبانیت نہیں ہے کہ دین کو بچانے کے لیے لوگوں سے الگ تھلگ ہونا، لوگوں میں رہ کے دین فتنے میں پڑے، گناہ اور معصیت میں لگنے کا خطرہ ہو، اس کی وجہ سے لوگوں سے تعلقات چھوڑ دینا،
یہ رہبانیت میں نہیں آتا۔ اگر یہ رہبانیت میں ہے تو پھر سب سے بڑے راہب تو وہ تھے اصحاب الکہف، وہ 7 لوگ جنہوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے سویلائزیشن چھوڑ دی، پوری سوسائٹی چھوڑ دی پوری، اور جا کے غار میں چھپ گئے کہ بھائی وہ تو اپنے دین بچانے کے لیے گئے تھے، ان کا تو ایمان خطرے میں تھا۔ تو یہ رہبانیت میں نہیں آتا۔ اپنے دین کی محنت کے لیے اور وقتی طور پہ الگ ہو جانا، اصلاح کے لیے بعض دفعہ مشائخ لوگوں کو اصلاح کے لیے وقتی طور پہ، تربیت کے لیے ان کو وقتی طور پہ الگ کرتے ہیں کہ میل جول کم کر دو۔ لوگوں سے ملنا جلنا کم کرنا اصلاح کے لیے مشائخ بتاتے ہیں کہ لوگوں کے ملنے جلنے میں شر کی کیفیت زیادہ ہے اور نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، غیبت کا اندیشہ ہوتا ہے، حرام حلال میں فرق کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے تربیت کے لیے بعض دفعہ یہ بات بتائی جاتی ہے، یہ ربانیت میں نہیں آتی۔ یہاں تو حالت یہ کہ 5 وقت کی نماز کے لیے مسجد جانے لگے ہیں تو گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ لڑکا مولوی بن گیا، اور رہبانیت کی حدیثیں سنائی شروع کر دیتے ہیں اس کو۔ تو یہ حالت ہے ابھی ہماری۔ اچھا جی، ہمارا وقت اب ختم ہوتا ہے، اور حدیثیں تو بہت ساری چیزیں، بہت ساری ہیں، لیکن ہمارا وقت ختم ہو گیا، اب ہم یہاں پہ انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ بے شمار حدیثیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسنل ڈیولپمنٹ پہ ہمیں ارشاد فرمائی، ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ڈیوٹی پوری کر کے گئے، کوئی کمی اللہ کے رسول نے نہیں چھوڑی۔ ہم ہی نہ اٹھا کے دیکھیں تو پھر کیا، ہم ہی نہ کھولیں ہدایت، اور ہم گائیڈنس لیں، گائیڈنس کے لیے رجوع کریں امریکہ والوں سے اور برطانیہ والوں سے اور آسٹریلیا والوں سے اور یورپ والوں سے، تو یہ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں ہم، یہ بتائیں ہمیں۔ ہم ان کی کتابیں زیادہ کہ کھول کے اور گائیڈنس لیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑی، لیکن ہمیں اپنی اپنی کتابیں کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ہم ہدایت بھی لیتے ہیں تو ہدایت بھی ادھر ہی سے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وہاں ہدایت نہیں ملے گی، وہاں تو گمراہی ملے گی۔ ہدایت ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو جو باتیں آپ نے بتائیں اس سے بہتر باتیں بتانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ خاتم النبیین کا عقیدہ ہے۔ خالی یہ نہیں ہے عقیدہ اس کا مطلب کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، بلکہ جو جو تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے اس سے بہتر تعلیمات کوئی نہیں لا سکتا، آپ کے بہتر لائف سٹائل سے بہتر لائف سٹائل کوئی نہیں آ سکتا، آپ کے بہتر فیشن سے بہتر فیشن کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے جو باتیں بتائیں اس میں سارے مسائل کا حل ہے۔ یہ جو باقی سائنسز بتا رہی ہیں نا اس میں مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ جڑ کو نہیں پہنچ سکتے کبھی بھی، اس لیے کہ ان کے پاس وحی کی رہنمائی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا آپ کے پاس وحی کی رہنمائی ہے۔ یہ نفسیات کا مطالعہ کرتے ہیں، سائیکالوجی کی فیلڈ بنائی، اور ذہنی بیماریاں اور یہ اور وہ اور مزاج اور ہر چیز کے اتنے مزاج ہوتے ہیں، اتنے بیماریاں ہوتی ہیں، سب کو کتابیں بھر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کہیں اس کا ذکر نہیں آتا۔ آپ نے صحابہ کو کبھی بھی اس طرح سے ان کو نہیں سکھایا کہ ذہن کیسے کام کرتا ہے اور کیسی نفسیات ہے اور کتنے مزاج ہوتے ہیں لوگوں کے اور کیا کیا، اور سائیکالوجی کوئی بات ہی نہیں بتائی اس طرح۔ آپ نے ساری بیماریوں کا علاج جو ذہن سے متعلق ہیں اور جو دل سے متعلق، آپ نے اس کا علاج فرمایا دل کا تزکیہ کرو۔ ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ آپ نے کہا جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جسے دل کہتے ہیں، وہ اگر ٹھیک ہو گیا دل، سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا، وہ اگر برا خراب ہو گیا سارا جسم خراب ہو جائے گا، اور وہ جان لو وہ دل ہے، اور اس سے مراد روحانی دل ہے۔ اور آپ نے کہا یہ سارے مسئلوں کا حل ہے تمہارے، اپنا تزکیہ کراؤ، اپنا تصفیہ کراؤ، نافرمانی سے بچو، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو، تعلق قائم کرو، برائیوں کو نکلواؤ،
تمہارے سارے اوپر کی منزل بھی ٹھیک ہو جائے گی، تمہارا مزاج بھی درست ہو جائے گا، سارا بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے تم۔ یہ اصل علاج ہے ہمارا، یہ اصل طریقہ ہے جو ہمیں بتایا گیا۔ یہ سائیکالوجی وکالوجی میں پڑھنے کے لیے نہیں بتایا گیا ہمیں کہ اس پوائنٹ کو قابو کر لو، اس قلب کو ٹھیک کر لو اللہ کے ذکر سے، تزکیے سے، اور مشائخ کے بعد بیٹھ کے ان کی جوتیاں سیدھی کر کے ان سے اپنی اصلاح کروا لو، تمہارے سارے علاج ٹھیک ہو جائیں گے، تمہارے سارے دماغی امراض بھی ٹھیک ہو جائیں گے، تمہارے سارا ٹیڑھپن نکل جائے گا، تمہارے سارے مزاج درست ہو جائیں گے۔ ہم اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کے آگے کیسے کسی کا علم لے سکتے ہیں؟ ہمیں وہ مکمل ہدایت ملتی ہے۔ آج ہم نے سب چھوڑ دیا، ہم دوسری طرف نکل گئے۔ تو بڑا مجموعہ ہے، سیکھیں اس کو اور سکھائیں اس کو، آگے بڑھائیں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل وسلم على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا كما أنت أهل، فإنك على التقوى والمغفرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، جو ہمارا بیٹھنا، پڑھنا، سننا، اسے قبول فرما لیجیے، ٹوٹی پھوٹی سی محنت ہے، اسے قبول فرما لیجیے یا اللہ۔ اے اللہ ہماری جو باتیں ہیں، ہمارا جو علم ہے چھوٹا موٹا سا، اسے ہمارے دلوں میں اور قلوب میں اتار دیجیے، اسے ہمارا عمل میں لے آئیے، اور اس کو ہمارے اس کو قبول فرما دیجیے یا اللہ۔ اے اللہ ہمیں فہم عطا فرما دیجیے یا اللہ، ہمارا سینہ کھول دیجیے یا اللہ۔ جو ساتھی اس کو سنتے ہیں، سن رہے ہیں، ان سب کا سینہ کھول دیجیے یا اللہ۔ ہمیں حق و باطل میں فرق بتا دیجیے، فرق کرنا سکھا دیجیے، ہمارے نظریات کو، ہماری سوچ کو صحیح کر دیں یا اللہ، ہمارا تزکیہ فرما دیں یا اللہ، ہمیں اللہ والوں سے جوڑ دیں یا اللہ، اپنے دوستوں سے جوڑ دیں یا اللہ۔ یا اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے استعمال کر لیں یا اللہ، ہمیں دنیا میں بھی سعید کر دیں، کامیاب کر دیں، اور آخرت میں بھی سعید اور کامیاب کر دیں یا اللہ۔ ہم سے اپنے دین کا کام لے لیں یا اللہ۔ یا اللہ ہمیں اپنا بنا لیں یا اللہ۔ یا اللہ سب سے کاٹ کے اپنا بنا لیں یا اللہ۔ یا اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرما دیں، سلوک کی محنت میں قبول فرما لیں یا اللہ۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیں، اپنا عشق عطا فرما دیں یا اللہ۔ یا اللہ اپنا بنا لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے والا بنا لیں۔ یا اللہ ہم جہاں بھی رہیں، جس جگہ بھی رہیں، یا اللہ ہمیں اپنی فرمانبرداری میں رکھیں یا اللہ۔ یا اللہ جو بھی چیز عطا فرمائیں، برکت والی عطا فرمائیں یا اللہ۔ ہم میں سے جو لوگ پریشان ہیں، ان کی پریشانی کو دور فرما دیں یا اللہ۔ جو لوگ گمراہ ہیں، سب کو گمراہی کو دور فرما دیں یا اللہ۔ اطمینان و سکون والی زندگی عطا فرما دیں یا اللہ۔ نفس مطمئنہ عطا فرما دیں ہمیں یا اللہ۔ وہ نفس جس کو آپ نے کہا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، یا اللہ وہ نفس عطا فرما دیں یا اللہ۔ آپ کو آپ کا واسطہ ہے یا اللہ، آپ کو آپ کا واسطہ ہے یا اللہ، آپ کی عزت کا واسطہ ہے یا اللہ، آپ کی وحدانیت کا واسطہ ہے یا اللہ۔ یا اللہ ہمیں معصیت سے بچا لیں یا اللہ۔ یا اللہ ہم نہیں چاہتے آپ کی نافرمانی کریں، ہمارا نفس ہم پہ غالب آ جاتا ہے یا اللہ۔ یا اللہ ہمارا نفس ہم پہ غالب آ جاتا ہے یا اللہ، ہم مغلوب ہو جاتے ہیں یا اللہ۔ ہمیں اپنا بنا لیں یا اللہ، بچا لیں ہمیں یا اللہ۔ اس دنیا میں ہم بچ نہیں سکتے، ہم موت تک بچ نہیں سکتے اگر آپ نہ بچائیں یا اللہ۔ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما دیں یا اللہ۔ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا خاتمہ اچھا ہوگا وہ اچھے حالت میں ہوگا یا اللہ۔ ہمارا کلمے پہ خاتمہ کر دیں یا اللہ۔ ہمارا اس طرح سے خاتمہ کر دیں کہ ہمیں فرشتے پروٹوکول کے ساتھ لینے آئیں، ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دیں یا اللہ۔ ہمارے دلوں سے موت کا خوف نکال دیں یا اللہ۔ ہماری ایسی تیاری کروا دیں کہ ہم موت کی لذت کے لیے انتظار میں رہیں، اور موت ہمارے لیے تحفہ بن کر آئے کہ آپ کے حبیب کا کلام ہے، آپ کے حبیب کا فرمان ہے کہ الموت تحفۃ المومن، موت مومن کا تحفہ ہے یا اللہ۔ ہماری کیفیت والی بنا دیں، ہماری نمازوں کو ویسا بنا دیں یا اللہ۔ ہماری اولاد کی پرورش ویسی کر دیں، ہماری اولاد کی تربیت کر دیں۔ ہمیں نہیں کرنا آتا، آپ فرما دیں یا اللہ۔ ہمیں نہیں پتا کیسے کرنا ہے، آپ اپنا 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 ربوبیت ظاہر فرما دیں یا اللہ۔ یا اللہ ہمارے دنوں سے دنیا کی محبت نکال دیں، اپنی محبت ڈال دیں یا اللہ۔ ہمیں
اپنی ماں باپ کی ویسی خدمت کرنے والا بنا دیں جیسے آپ چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہم سے ویسے اعمال کروا دیں جیسے آپ چاہتے ہیں۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بنا دیں یا اللہ۔ ہم سے وہ کام لے لیں نیابت والا جو آپ اپنے خاص بندوں سے لیتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیب محمد بارک وسلم۔ آمین 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 یا رب العالمین۔